إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، جس نے ہمیں اور آپ کو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا، اور جس نے آج کی اس محفل میں ہمیں اور آپ کو جمع ہونے کی اور اکتریت ہو کر قرآن اور حدیث کی باتیں سننے کی توفیق دی، اور پھر جس نے ہماری اور آپ کی کامیابی و کامرانی کے لیے، فلاح و بہبودگی کے لیے انتم مہاریسی کی شکل میں، لاسٹ میسنجر کی شکل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، بعدہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ۔ بغل میں تشریف فرما ہوئے
محترم صدر اجلاس بصد احترام فضیلت الشیخ جناب مولانا اسرائیل صاحب الیاوی حفظہ اللہ اور تشریف فرما ہوئے فضیلت الشیخ جناب مولانا ثناء اللہ صاحب السلفی حفظہ اللہ وہ اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے دیگر معزز علماء دین اور شیر شاہی کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، عزیز بچوں اور پنڈال کے ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، محترم سامعین، یہ جو پروگرام ہے یہ پروگرام 2 روزہ ہے جن کا آج پہلا دن ہے۔ کل بھی آپ لوگوں کو فضیلت الشیخ جناب مولانا بدر الدجا ندوی حفظہ اللہ کو سننا ہے۔ اس لیے میں بلا تمہید اپنی باتوں کو لمبی نہ کرتے ہوئے اور آپ لوگوں کا قیمتی وقت برباد اور ضائع نہ کرتے ہوئے اپنے ٹاپک کے اوپر آنا مناسب سمجھتا ہوں۔ محترم سامعین، مجھے یاد ہے کہ کچھ دن پہلے آفی لوگوں کے اسی گاؤں میں شیر شاہی میں میرا پروگرام ہو چکا ہے، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس دن لگ بھگ 2 گھنٹہ سوا 2 گھنٹہ جس مضمون کے اوپر میرا خطاب ہوا تھا، یعنی میری تقریر ہوئی تھی، وہ تھا کہ اسلام نے مہیلا کو، عورتوں کو کیا دیا۔ اور اس دن بھی آپ لوگوں نے بڑے ہی محبت کے ساتھ مجھے سنا، اور آج بھی امید آپ لوگوں سے یہی کرتا ہوں۔ سامعین، آج جس عنوان کے اوپر میری گفتگو آپ لوگوں کے سامنے ہونی ہے، وہ عنوان ہے اصلاح معاشرہ میں ہمارا اور آپ کا کردار۔ اس عنوان کے اوپر گفتگو کرنا، بات کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے، اور وہ اس لیے کہ آج ہماری سوسائٹی، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ ہر قسم کی برائیوں کی چپیٹ میں ہے، کیونکہ آج کوئی ایسی برائی نہیں جو ہمارے سماج کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے محلے کے اندر، ہماری بستی کے اندر اور سوسائٹی کے اندر موجود نہ ہو۔ غور سے سنیے گا آج میری بات۔ ہر قسم کی برائیاں آج ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر موجود ہیں۔ آج ہمارا سماج تباہی کے دہانے پر ہے۔ تو اس بات کو بھی یاد رکھیے گا، اگر سماج کے اندر اگر آج بگاڑ ہے، سماج کے اندر اگر آج برائیاں ہیں، تو اس کے اول ذمہ دار ہم اور آپ خود ہیں۔ پھر سے غور کیجئے، اگر آج ہمارا سماج کے اندر برائیاں ہیں، برائیوں کا گراف بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، بگاڑ
بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے تو اس کے ذمہ دار ہم اور آپ خود ہیں. کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے. اس آیت پر ذرا غور کیجئے. اے لوگو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اے شیر شاہی کے لوگو، اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا، اے میرے بندو، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. پوری دنیا کے اندر، اے میرے بندو، پوری دنیا کے اندر، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، دنیا کے کسی بھی کونے میں، سمندر کے نیچے، خشکی میں، تری کے اندر، یعنی جہاں پر بھی تم کو بگاڑ نظر آ رہا ہے، جہاں پر بھی تم کو فساد نظر آ رہا ہے، جہاں پر بھی تم کو برائی نظر آ رہی ہے، تو سمجھ لینا کہ یہ تمہارے کرموں کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے کرموں کا نتیجہ ہے. اگر آج ہمارا سماج تمام قسم کے برائیوں میں اگر گھیر رہا ہے تو اس کے اول ذمہ دار ہم اور آپ خود ہیں. اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو وما صابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جب تمہارے سماج کے اندر، تمہاری سوسائٹی کے اندر، تمہارے گاؤں کے اندر، یا یوں کہہ لوں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اے لوگو جب بھی تمہارے پاس کوئی پریشانی آئے، جب بھی تمہارے پاس کسی قسم کی تکلیفیں آئے، کسی قسم کی پریشانی آئے، تو یہ سمجھ لینا کہ یہ تمہارے کرموں کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے کا نتیجہ ہے. اللہ نے اعلان کر دیا. اس لیے اگر آج ہمارے سماج کے اندر برائیاں ہیں تو اس کا اول ذمہ دار ہم اور آپ خود ہیں. آئیے اور ایک بات پر ذرا غور کیجئے. جلسہ کیوں کراتے ہیں صاحب؟ تاکہ ہمارا سماج گناہوں سے پاک ہو جائے. یہی مقصد ہے نا. مجھ سے بات کیجئے گا اور سنتے جائیے. آج جلسہ کیوں کراتے ہیں؟ مولوی تنویر کو کٹیہار سے کیوں بلاتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ مولانا تنویر عالم آئیں گے، وہ قرآن حدیث کی باتیں کریں گے، ہم لوگ سدھر جائیں گے، ہم لوگوں کے اندر تبدیلی آئے گی، چینجنگ آئے گی، ان کی باتوں پر عمل کریں گے. یہی نا جلسہ کرنے کا اور جلسہ سننے کا مقصد ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سرسائی میں ہر قسم کی جو برائی آج موجود ہے، سود خوری، زنا خوری، بے حیائی، اڑیانیت، ولگیرٹی، بے پردگی، حرام خوری، ہر قسم کی برائی جو آج آپ کے سرساہی کے اندر موجود ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سرساہی سے تمام قسم کی برائیاں ختم ہو جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ، آپ کا سماج، آپ کی سوسائٹی سدھر جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں؟ ہر انسان چاہتا ہے. اس لیے آئیے اس بات کو ذرا غور کیجئے. اگر آپ سماج کو سدھارنا چاہتے ہیں، اگر آپ معاشرہ کو سدھارنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سماج سے برائیاں ختم ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم خود کی اصلاح کریں. سب سے پہلے ہم کس کی اصلاح کریں؟ خود کی اصلاح کریں، خود سدھر جائیں. یاد رکھیے، اگر آپ سدھر جائیں گے تو آپ کا سماج بھی سدھر جائے گا. اگر آپ سدھر جائیں گے تو آپ کی سوسائٹی بھی سدھر جائے گی. اگر آپ سدھر جائیں گے تو آپ کا شہر سائی سے تمام قسم کی برائیاں ختم ہو جائے گی. لیکن شرط ہے کہ سب سے پہلے آپ کو سدھرنا پڑے گا. شرط ہے کہ سب سے پہلے آپ کے اندر چینجنگ لانی پڑے گی، سب سے پہلے آپ کے اندر تبدیلی لانی پڑے گی، آپ کے اندر بدلاؤ لانا پڑے گا. کیوں؟ وہ اس لیے کہ سماج ہم سے اور آپ سے بنتا ہے، سماج سے ہم اور آپ نہیں بنتے. شیرشاہی ہم سے بنتا ہے. ہم لوگ شیرشاہی میں ہیں، اس لیے آج شیرشاہی کو لوگ جانتے ہیں. اگر ہم نہ رہیں گے تو شیرشاہی کو کوئی جاننے والا اور پہچاننے والا دنیا میں باقی نہیں رہے گا میرے بھائیوں. اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے خود کے اندر تبدیلی لائیے. میری بات سمجھ پا رہے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. بڑے آسان اردو میں آج آپ لوگوں کے سامنے بات کروں گا.
اس لیے سب سے پہلے خود کے اندر تبدیل لائیے، خود کو گناہوں سے آپ بچائیے۔ اب مسئلہ یہ رہا، سوال یہ رہا، صاحب تنویر صاحب آپ چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ گناہوں سے بچ جاؤں، برائی سے بچ جاؤں، لیکن بچوں کیسے بچوں؟ جتنا جلسہ سنتا ہوں اتنا ہی تو گناہ کے قریب پہنچ رہا ہوں۔ اور دیکھیے آج قرآن و حدیث کی باتیں ہمارے اوپر اثر نہیں کرتی ہے۔ شاید کوئی ایسی رات ہو جس دن آپ کے علاقے میں پروگرام نہ ہوتا، میں آج یہاں ہوں، میں کل کہیں اور رہوں گا، پرسوں ججی صاحب پھر سے شاہی میں چلے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ہر دن کہیں نہ کہیں جلسہ ہوتا ہے، لیکن صاحب کچھ فرق نہیں پڑتا۔ آج جلسوں کے نام پر قوم کا پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، قوم کا پیسہ جلسوں کے نام پر پانی کی طرح لٹایا جا رہا ہے، لیکن جلسہ ہونے کے بعد رزلٹ کیا نکلتا؟ اس کے باوجود بھی ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، چینجنگ نہیں آئی، ہم گناہوں سے نہیں بچ پا رہے۔ میں جلسے کے خلاف نہیں ہوں، میں آپ کی مینٹیلیٹی کے خلاف ہوں۔ میں آپ جلسہ کروائیے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، میں آپ کی مینٹیلیٹی کے خلاف ہوں کہ جلسہ تو سنتے ہیں صاحب، جلسہ سننے تو آپ آتے ہیں، لیکن آپ گناہوں سے نہیں بچتے، آپ کے اندر تبدیلی نہیں لاتے، آپ کے اندر چینجنگ نہیں لاتے۔ اس لیے سامعین آئیے میں کچھ چیزیں ایسی آپ لوگوں کے سامنے آج بتا کر جاؤں گا جس کو اگر آپ اپنائیں گے تو یقیناً آپ گناہوں سے بچ جائیے گا، انشاءاللہ آپ گناہوں سے بچ جائیے گا۔ جب قرآن اور حدیث کا غور سے مطالعہ کرتے ہیں، جب قرآن اور حدیث کو غور سے پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک انسان اس وقت تک گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ ارے آپ 1 مہینہ 2 مہینہ کیوں، سال کے ہر دن اگر آپ قرآن اور حدیث کی باتیں سنیں گے، اس کے باوجود بھی آپ کے اندر چینجنگ نہیں آئیں گی، آپ گناہوں سے نہیں بچ پائیے گا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ آپ کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اگر آپ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، پہلی چیز پر ذرا غور کیجئے، اگر آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کیجئے۔ جتنے بھی لوگ میری باتوں کو سن رہے ہیں، میری مائیں اور بہنیں، آپ بھی اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیجئے۔ اللہ کا ڈر اگر آپ کے اندر شیر شاہی والوں، اگر آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو آپ آج ہی سے، ابھی سے آپ گناہوں سے بچ جائیے گا۔ اگر آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوگا تو یقین مانیے آپ زندگی بھر جلسہ سنتے رہیں گے لیکن آپ گناہوں سے نہیں بچ پائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیجئے۔ اسی لیے قرآن بار بار کہتا ہے کہ لوگوں اللہ سے ڈرو۔ دیکھیے قرآن کس طرح بار بار ہم سے اور آپ سے یہ کہہ رہا ہے، کس طرح ہمیں اور آپ کو یہ میسج دے رہا ہے، ذرا قرآن پر نظر ڈالیے۔ اے لوگوں، اگر آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کا خوف الہی اپنے اندر پیدا کر لیجئے، جس کی تعلیم قرآن ہمیں اور آپ کو بار بار دے رہا ہے۔ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر یہ بیان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو اللہ پر ایمان لائے ہو، اے مومنو تمہارا سب سے پہلا کام یہ، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اگر ایمان رکھتے ہو، اے لوگو اگر تم قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم نبیوں پر ایمان رکھتے ہو، تو تمہارا پہلا کام یہ ہے کہ تم اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو، اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اپنے اندر خوف الہی کو پیدا کرو، خشیت الہی کو اپنے اندر پیدا کر لو۔ پھر قرآن کہتا ہے مومنوں سے کہا گیا، اے مومنو تم اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو، اس لیے کہ جب تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، تو تم تمام قسم کی برائی سے اور تمام قسم کے گناہ سے بچ جائے گا۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی یہ کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس اتقوا، اے دنیا انسانیت کے لوگوں، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر بسنے والوں، اے انسانوں، پہلا کام یہ کرو کہ تم اپنے اندر تقوی پیدا کر لو، تم اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو، اللہ کا ڈر پیدا کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی بار بار قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، اے شیر شاہی والو، اگر فیس بک سے کبھی فرصت ملے
وہ میری مائی اور بہنیں اگر واٹس ایپ سے کبھی فرصت ملے، دوستوں سے بات کر کر اگر کبھی فرصت ملے تو کبھی قرآن کا مطالعہ کر لینا، کبھی قرآن کو پڑھ لینا ترجمے کے ساتھ، کبھی قرآن کو بھی سمجھ لینا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، تین جگہ نہیں، بار بار اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو یہ میسج دے رہا ہے، لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے، اے لوگوں تم اپنے اندر میرا ڈر پیدا کر لو، اے لوگوں تم اپنے اندر اس رب کا ڈر پیدا کر لو، او لوگوں تم اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو۔ نبی بھی بیان فرماتے ہیں اے میری امت کے لوگوں، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اے سرسائی کے لوگوں اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو تم اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو۔ حدیث دیکھیے، ایک حدیث حجۃ الوداع کے موقع پر، حدیث کے راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پر ذرا غور کیجئے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر نبی یعنی جس سال کے یعنی چند ہی سال کے بعد نبی اس دنیا کو خیر آباد کہہ کر چلے گئے، نبی ہمسراف سے رخصت ہو کر چلے گئے۔ سب سے لمبی تقریر اور سب سے لاسٹ کی تقریر جو صحابہ کرام کے سامنے اور اتنے تعداد کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اس تقریر پر بھی ذرا غور کیجئے۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، نبی اکرم اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے لوگوں حدیث کو، اس حدیث کو غور سے سنو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کے سامنے جس طرح آپ میری باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود ہیں، 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے سامنے موجود ہے۔ اللہ کے پیارے رسول لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، دلانے کے لیے، اللہ کے نبی اپنی طرف لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا تسمعون، اے لوگو، اے میرے صحابہ، کیا تم لوگ مجھے سنتے نہیں ہو؟ نبی فرماتے ہیں الا تسمعون، اے لوگو کیا تم مجھے سنتے نہیں ہو؟ اس کے بعد نبی نے 3 مرتبہ فرمایا الا لعلکم لا ترون بعد عامکم ھذا، الا لعلکم لا ترون بعد عامکم ھذا، الا لعلکم لا ترون بعد عامکم ھذا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ یہ کہہ رہے ہیں، صحابہ کے سامنے یہ بیان فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ الا لعلکم لا ترون بعد عامکم ھذا، اے میرے صحابہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو، شاید تم لوگ آئندہ سال مجھ سے مل نہ سکو۔ نبی 3 مرتبہ بیان فرماتے ہیں، حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں، ابو امامہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح حدیث ہے۔ سب سے پیچھے دیکھیے 1 لاکھ 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود ہیں، سب سے لاسٹ میں سے ایک صحابہ کھڑا ہوا، ایک آدمی کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول، آپ ہمیں کسی چیز کا حکم دیتے ہیں، اے نبی آپ ہمیں کسی چیز کی وصیت کرتے ہیں، آپ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ تب اللہ کے نبی نے فرمایا او لوگو اتقوا اللہ ربکم، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو۔ نبی کا لاسٹ خطبہ ہے، اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ میسج دے رہے ہیں اے لوگو ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد تم لوگ یعنی آئندہ سال مجھ سے مل نہ سکو، اس لیے یاد رکھو اتقوا اللہ ربکم، تم اپنے رب سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا، اور پھر جس نے تم کو پیدا کیا، اپنے رب سے ڈرو۔ اس کے بعد فرمایا صلو خمسکم، 5 ٹائم کی نماز پڑھا کرو۔ اس کے بعد فرمایا صوموا شہرکم، ماہ رمضان میں روزہ رکھو۔ پھر نبی نے بیان فرمایا وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، تم اپنے مال میں سے زکات ادا کرو۔ نبی نے یہ بیان فرمایا، تو یہاں پر بھی نبی نے کیا بیان فرمایا؟ سب سے پہلے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اتقوا اللہ
रब्बकुम, कि तुम अपने रब से डरो, तुम अपने रब से डरो। क्यों? क्योंकि इंसान के अंदर जब अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा, इंसान जब अल्लाह से डरता रहेगा तो तमाम किस्म की बुराई से वो बच जाएगा। और जब इंसान के अंदर से अल्लाह का डर खत्म हो जाएगा, आप हजारों रात जाग जाग कर जलसा सुनिए, मैं आपको बता के जाता हूं, आपके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी, आपके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। गुनाह से बचना चाहिए। जितने भी लोग मेरे सामने मौजूद है, स्टेज के ऊपर भी, इधर उधर जितने भी लोग मौजूद हैं, पहली चीज को याद रखिए कि अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा कर लीजिए। अल्लाह का डर मतलब अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। अगर ये चीज आपके अंदर पैदा हो जाएगी तो यकीनन आप गुनाहों से बच जाइएगा। नबी बयान फरमाते हैं, शेरशाही के लोगों, तुम जहां भी रहो, ऐ लोगों इत्तकिल्लाह हैसु मा कुंता। नबी ने बयान फरमाया, तुम जहां कहीं भी रहो, दुनिया के किसी भी कोने में रहो, जिस हाल में रहो, जिस हालात में रहो, अल्लाह से डरते रहा करो। लोगों के सामने हो फिर भी अल्लाह से डरो। रात के 12 बजे रूम के अंदर सोए हुए हो, कमरा के अंदर सोए हुए हो, फिर भी अल्लाह से डरो। यानी नबी ने ये बयान फरमाया, ऐ लोगों तुम जहां भी रहो, जिस हाल में भी रहो, जिस परिस्थिति में रहो, तुम अल्लाह से डरते रहा करो, तुम अल्लाह से डरते रहा करो। क्यों? अल्लाह से अगर डरेंगे, बार बार कहता हूं, आप गुनाहों से बच जाएगा। ये पहली चीज है, बड़ी काम की चीज इंशाअल्लाह आज मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा, सिर्फ सुनते जाइए। आज अल्लाह से डरिए। देखिए, एक होता है ना कि इंसान गुनाह 2 प्रकार से करते हैं। बात को सुनिए, कई प्रकार से करते हैं? 2 प्रकार से इंसान गुनाह करते हैं। मेरी माए बहनें, आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? एक मसला है, हिंदी फिल्म समझ में आएंगी, हिंदी सीरियल समझ में आएंगी, सलमान खान की बात समझ में आएंगी, लेकिन जब मौलवी उर्दू में तकरीर करेंगे ना, क्या बोल रहे समझ में नहीं आ रहा। ये मसला है मेरी माँ और बहनों के सामने, ये मसला है। इंशाअल्लाह अब धीरज रख के मैं बंगला में भी बता के जाऊंगा इंशाअल्लाह। लास्ट में बंगला में बोलूंगा तो मेरा जनाजा निकल जाएगा फिर। इंशाअल्लाह बोलूंगा मैं, तो बहुत आसान शब्दों में मैं समझा रहा हूं इंशाअल्लाह। अब धीरज रखिए, इंशाअल्लाह बोलूंगा। तो क्या फरमाया? अल्लाह से डरो। देखिए, इंसान 2 प्रकार से गुनाह करते हैं। एक होता है ना, लोगों के सामने करते हैं, एक होता है खुल्लम खुल्ला गुनाह करते हैं, तेरा बाप का खाता हूं तुझसे डरूंगा, होता है ना दिल में। सिगरेट पी रहा है, सिगरेट पीना गुनाह का काम है कि नहीं है? सिगरेट पीना गुनाह का काम है, नेकी का काम है? भाई गुनाह का काम है ना। लेकिन देखेंगे जब वो सिगरेट पीते हैं ना, बड़ा अकड़ के पीते हैं। कोई कहता है साहब, ऐ बेवकूफ, तेरा बाप खड़ा है, तेरा चचा खड़ा है, गांव वाले खड़ा है, तू यहाँ पे खड़ा होकर सिगरेट पी रहा है, तो क्या जवाब होता है? खुद की कमाई का पैसा से सिगरेट पी रहा हूं, थोड़ी ना तुम्हारे बाप का, किसी के बाप का पी रहा हूं। ऐसा होता है? तो अल्लाह का डर नहीं है। तो अगर अल्लाह का डर पैदा होगा तो ये जुरात नहीं करेगा, उसकी ये जुरात नहीं होगी कि खुद का पैसा है, क्योंकि वो हदीस भी मैं आपके सामने लाऊंगा, सिगरेट पीने वाली वो हदीस। और दूसरी चीज, इंसान तन्हाइयों के गुनाह से भी बच जाएगा। तन्हाई का गुनाह मतलब हाथ में, मान लीजिए रात में आप सोए हुए हैं, रात के 12 बज रहे, सोए हुए, खिड़की लगी हुई है, दरवाजा बंद है, माँ सोई हुई है, बाप सोया हुआ, कोई नहीं है। अब आपके हाथ में मोबाइल है, दिल करता है देख लूं, दिल करता है देख लूं, क्या देख लूं? अब बताने की जरूरत नहीं, सन्नी लियोन को कौन नहीं जानता है, सब नौजवानों के चहीते हैं। तो देख लूं, दिल करता है देख लूं, चलो देख लेता हूं, कोई किसी को पता नहीं चलेगा। रात में देखता हूं, सुबह जब निकलता है तो बड़ा फरिश्ता बन के निकलता है, लगता है ये कोई गुनाह कर ही नहीं सकता, ये कभी गुनाह कर ही नहीं सकता, फरिश्ता बन के निकलता है। लेकिन तन्हाई का गुनाह भी बड़ा खतरनाक है मेरे भाइयों। अल्लाह का डर अगर होगा ना, जब रात को मेरी माए बहन आपके हाथ में मोबाइल फोन होगा, अब इसमें नेट पैक है, अब आपको 2 GB 3 GB फ्री में आपको डेटा मिल रहा है। अब आप सोच रहे माँ तो नहीं है, बाप भी नहीं है, शौहर भी नहीं है, सऊदी में रहते हैं, चलो कुछ देख लेता हूँ, कुछ किसी से बात कर लेती हूँ। नहीं, अगर अल्लाह का डर होगा ना तो आप उस वक्त भी गुनाहों से बच जाइएगा। क्यों? याद रखिएगा, तन्हाई का गुनाह जाहिरी गुनाह से बड़ा खतरनाक होता है। हदीस सुनाओ, हदीस सुना देता हूं आपको, आइए हदीस सुनिए। इब्ने माजा की हदीस है, सही हदीस है, हदीस के रावी हजरत सौबान रजी अल्लाह तआला अन्हु है। आइए इस हदीस को भी जरा सुनते जाइए। तन्हाई के गुनाह मतलब लोगों से छिप छिप कर जो आप गुनाह करते हैं, कितना खयाना, कितना खतरनाक और कितना भयानक गुनाह। देखिए,
اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اے لوگوں، کل قیامت کے روز میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پہاڑ کے برابر، حدیث کا الفاظ ہے، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا۔ پھر سے حدیث سنیے، نبی اکرم بیان فرماتے ہیں، کچھ لوگ میری امت کے اندر ایسے ہوں گے کل قیامت کے روز، ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کا راوی ہے، نیکیاں لے کر آئیں گے پہاڑ کے برابر، یعنی بہت ساری نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی اس کے نیکیوں کو برباد کر دے گا، اس کی نیکیوں کو تباہ کر دے گا، اس کی نیکیوں کو ڈسٹروائے کر دے گا، یعنی اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں جو تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن ان کی نیکیاں ان کو جنت میں لے جا نہ سکے گی، جنت میں نہ لے جائیں گی، وہ کون سے انسان ہیں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن ان کی نیکیاں ان کو جنت تک پہنچا نہیں سکیں گی۔ وہ لوگ کون لوگ؟ جو لوگ چھپ چھپ کر برائی کا کام کیا کرتے تھے، جو لوگ پوشیدہ طور پر گناہوں کا کام کیا کرتے تھے، پوشیدہ طور پر لوگوں کی نظر سے چھپ چھپ کر گناہوں کا کام کرتے تھے۔ لوگوں کی نظر میں جب نکلتا تھا نا، بڑا جبہ لگا کے نکلتا تھا، ٹوپی ووپی لگا کے عطر ڈال کے نکلتا تھا، شیرشاہی والے بھی سمجھتے تھے اللہ کتنا معصوم ہے، گناہ نہیں کرتا ہے، 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، لیکن وہی بندہ جب گھر میں جاتا تھا دروازہ بند کر کے ادھر ادھر کرتا تھا، ادھر ادھر کرتا تھا، لوگوں کی نظر سے چھپ چھپ کر گناہ کرتا تھا۔ تو ایسا لوگ جو قیامت کے روز تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن برائی میں تنہائی میں گناہ کریں گے تو ان کی نیکیاں کل قیامت کے روز نشٹ ہو جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ تو تنہائی کے گناہ سے بھی اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر۔ جب بھی مسئلہ یاد رکھے، آپ یہاں سے جلسہ سن کے جائیں گے نا، سونے کے لیے جائیں گے، اب سونے جا رہے ہیں، اب آپ کا دل، اب شیطان آپ کے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے، چلو یہ کر لیتا ہوں، یہ کر آپ جانتے ہیں گناہ کیا ہے جو کرنے کے بعد دل میں کھٹکے۔ ہر انسان جانتا ہے جب وہ غلط کام کرے گا تو ان کے دل میں کھٹکے گا، یار میں نے یہ غلط کر دیا، ایسا ہوتا ہے نا، یار میں نے یہ۔ چور بھی جب چوری کرتا ہے نا تو اس کے احساس ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، اگر کوئی زنا کرنے بھی جاتا ہے نا تو زنا کرنے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے نہیں یہ غلط ہے۔ تو گناہ کیا ہے؟ گناہ تو یہی ہے نا جو کرنے کے بعد دل میں کھٹکے۔ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں نا، اب کوئی نہیں ہے، کر رہے ہیں نا، اب کھٹک رہا ہے، نہیں ایسا کام نہیں کروں گا، اگر کروں گا تو اللہ کی نظر کا، اللہ کی پکڑ کا عالم یہ ہے کہ کل قیامت کے روز اس کا جواب ہمیں دینا پڑے گا، اللہ کی نظر سے نہیں چھپ سکتا۔ یہی چیز میرے بھائیو، یہی چیز، بس اس چیز کو آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی نظر کا اور پکڑ کا عالم کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر آپ کو پھر لے کے چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، کیا نصیحت کرتے ہیں؟ ایسا باپ ہر اولاد کو نصیب ہو جائے، پڑھے اللہم آمین۔ کہاں ہے ایسا باپ؟ باپ تو بیٹا سے کہتا ہے، آج ہمارا جو باپ ہے سماج میں، باپ بیٹا سے کہتا ہے بیٹا 5 روپیہ کھلا لے کے جا، 1 پیکٹ سگریٹ لے کے آ، کہتے ہیں نا۔ بیٹا بھی بڑا چالاک ہوتا ہے، ایک نکال ہی لیتا ہوں، باپ کو کیا پتا چلے گا، بیٹا کو بھیجتا ہے جا سگریٹ کی پیکٹ لے کے آ۔ حضرت لقمان علیہ السلام پر ذرا غور کیجئے میرے بھائیو، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اور دیکھیے کس طرح نصیحت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اے میرے بیٹے، قرآن کریم کے اندر اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، اس کی نصیحت کو قرآن کریم کے اندر ریکارڈ کیا ہے، یعنی قرآن کریم کے اندر نقل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام اس انداز میں اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، کہ اے میرے بیٹے،
کہیں بھی رہو اس بات کو یاد رکھو، اے میرے بیٹے، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ اے میرے بیٹے، اللہ کی نظر کا عالم تو یہ ہے، اللہ کی قدرت کا عالم تو یہ ہے، اللہ کی پکڑ کا عالم تو یہ ہے کہ اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی، غور کیجئے نصیحت پر، اے میرے بیٹے، رائی کا دانہ سمجھتے ہیں نا؟ رائی بڑی چھوٹی ہوتی ہے، اتنی سی ہوتی ہے، اگر آپ کے سامنے میں اگر ایک رائی پڑی رہے گی، ایک رائی کا دانہ پڑا رہے گا تو آپ کو نظر نہیں آئے گا، آپ کو وہ دانہ نظر نہیں آئے گا، بڑی چھوٹی چیز ہوتی ہے رائی سمجھتے ہیں نا؟ رائی آپ لوگ بنگلہ میں کیا بولتے ہیں؟ اچھا، شرسا رائی بولتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، کہتے ہیں میرے بیٹے، اگر آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، کسی پتھر کے نیچے، کسی چٹان کے نیچے اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوں گی، اگر کوئی چیز پڑی ہوں گی، تو اللہ کی قدرت کا، اللہ کی پکڑ کا، اللہ کی نظر کا عالم تو یہ ہے کہ اللہ اس کو بھی سامنے لے کر آئے گا۔ یعنی حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹوں سے نصیحت کر رہے ہیں، اے میرے بیٹے، دنیا کے اندر کسی بھی کونے میں اگر تم چھوٹا سے چھوٹا کام تم جو بھی کرو گے، اللہ کی نظر سے بچ نہیں پاؤ گے، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پاؤ گے، اللہ کی قدرت سے بچ نہیں پاؤ گے۔ یہی چیز تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ اپنے اندر اس چیز کو پیدا کر لیجئے، جب بھی کوئی غلط کام کرنے کا ارادہ کرے تو یہ سوچیں کہ میں اللہ کی نظر سے بچ نہیں سکتا، لوگوں کی نظر سے تو بچ سکتا ہوں لیکن اللہ کی نظر سے اور اللہ کی قدرت سے بچ نہیں سکتا۔ بس اس چیز کو پیدا کر لیجئے، گناہ سے بچ جائیے گا۔ رائے کی دانہ تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ تو نظر کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی قدرت کا عالم دیکھیے میرے بھائیوں۔ نظر کی چوری سمجھتے ہیں نا؟ ہمارے نوجوان زیادہ سمجھتے ہیں، راستے سے چل رہے ہیں، کچھ لڑکیاں کھڑی ہیں راستے کے کنارے میں، اب چل رہے ہیں، دور سے اس کے آنکھیں کہیں اور ہے لیکن نظر کہیں اور ہے، کہتے ہیں نا نگاہیں کہیں پر نشانہ کہیں پر، کہتے ہیں نا نگاہیں کہیں پر نشانہ کہیں پر، تو ترچھی نظر سے دیکھتے ہیں، اس طرح دیکھتے ہیں، یعنی نظر کی چوری کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو تم نظر کی چوری کرتے ہو، ارے میری قدرت کا عالم تو یہ ہے کہ میں تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہوں۔ آنکھوں کی چوری جو ترچھی نظر سے غلط چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کی جو چوری کر رہے ہیں نا، اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ کیسے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اے نوجوانوں، چھپ چھپ کر غلط چیزوں کی طرف دیکھنے والوں، چھپ چھپ کر نظر ٹلتی کر کے کسی لڑکیوں کو بار بار گھورنے والوں، یاد رکھو آج کے بعد جب بھی تم راستہ سے چلو، جب تم ترچھی نظر سے کسی اور کی طرف دیکھنا چاہو تو یاد رکھو کہ آپ کی نظر کی چوری کو کسی کو پتا چلے یا نہ چلے، بل اللہ کو پتا چل رہا ہے، اللہ اس کو بھی جان رہا ہے، اس لیے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اے لوگو، اللہ کی نظر کا عالم تو یہ ہے، قدرت کا عالم تو یہ ہے کہ اللہ تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ اور آگے آئیے، اللہ کی قدرت دیکھیے میرے بھائیوں، اور آگے آئیے، زبان لیجیے۔ ایک انسان زبان سے بھی بہت زیادہ گناہ کرتا ہے۔ زبان کسی کو، تیری بہن کی، تیری ماں کی، تیری اس کی، تیری اس کی، ہمیشہ ہماری زبان سے گالیاں نکلتی رہتی ہے۔ آج گالی دینا بھی ہم مذاق سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا؟ اگر کسی کو گالی دے دیے وہ برا مان گیا، میرا بھائی برا مت مان، میں تو تیرے ساتھ مذاق کر رہا تھا، گالی دے کر کہتے مذاق کر رہا تھا، ایسا نہیں ہوتا؟ اللہ اکبر۔ سرسائی والو، آج کے بعد جب یہاں سے جلسہ سن کر جائیے گا نا، تو آج کے بعد پہلے کیا کیا توبہ کیجیے، آج کے بعد اس چیز کو آپ اپنے اندر پیدا کر لیجیے۔ کیا چیز؟ کہ جب بھی اپنی زبان سے کسی بات کو کہنے کا ارادہ کیجیے گا، کسی سے بات کیجیے گا، جب بھی آپ کی زبان سے کوئی بات نکلے گی تو یہ احساس اپنے اندر پیدا کر لیجیے گا، ہائے اللہ، میں جو بات کرنے جا رہا ہوں، میری زبان سے جو ایک ایک بات نکل رہی ہے، کل قیامت کے روز اللہ کی عدالت میں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔
کل اللہ کی عدالت میں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. مثلا میں جو آپ لوگوں کے سامنے اتنی دیر سے تقریر کر رہا ہوں، میری زبان سے جتنی بھی باتیں نکل رہی ہے نا، یہ بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ تمام باتیں میرے نامہ اعمال کے اندر ریکارڈ ہو رہی ہے میرے بھائیوں. تمام، اگر میں ایک غلط بولوں گا نا، وہ بھی میرے نامہ اعمال کے اندر وہ بات ریکارڈ ہو جائے گی، اور کل قیامت کے دن جو میں نے غلط بولا اس کے تعلق سے اللہ کی عدالت میں اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اے شیرسائے کے لوگوں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اے لوگوں، تمہاری زبان سے نکلنے والی ایک ایک بات کو بھی اللہ جانتا ہے. تمہاری زبان سے نکلنے والی ایک ایک بات کو بھی اللہ جانتا ہے، وہ بھی تمہارے نامہ اعمال کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے میرے بھائیوں. کل قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا. اور آگے آئیے، پھر انشاءاللہ وہ واقعات لے کر آؤں گا اور میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اگر اللہ کا ڈر ہوگا تو کس طرح آپ گناہ سے بچ جائیے گا. یہی تو ڈر ہے میرے بھائیوں. اور ایک چیز پر ذرا غور کیجیے، اللہ کا ڈر. اللہ کا ڈر. آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. اس کی ایک مثال دے دوں. آپ ٹرین پہ سفر کر رہے ہیں، تو میں اپنی بات کر رہا ہوں. ایک دن میں ٹرین میں سفر کر رہا ہوں، تو اسی ڈبہ میں ہوں. تو اب مجھے باتھ روم آئی، 1 نمبر آئی، تو مجھے باتھ روم جانا ہے. جب میں باتھ روم میں جا رہا ہوں، بڑی دیر سے وہاں پہ کھڑا ہوں، لیکن باتھ روم سے نکل ہی نہیں رہا ہے. میں من ہی من میں سوچ رہا ہوں، سارا مر تو نہیں گیا باتھ روم کے اندر جا کے؟ اب نکل ہی نہیں رہا ہے، وہ باتھ روم کے اندر ہے، اب نکل نہیں رہا باتھ روم کے اندر سے. میں کھڑا ہوں. کچھ دیر کے بعد وہ باتھ روم سے نکلا. ٹرین کی بات کر رہا ہوں، وہ باتھ روم سے نکلا. میں باتھ روم کے اندر گیا تو جانے کے بعد مجھے وہ مہک، سگریٹ کی مہک آ گئی. تب پتا چلا یہ باتھ روم میں بیٹھ کر کمینہ سگریٹ پی رہا تھا. باتھ روم میں بیٹھ کر. اب بتائیے، باتھ روم میں بیٹھ کر وہ سگریٹ کیوں پی رہا تھا؟ اس لیے سگریٹ پی رہا تھا کیونکہ ٹرین میں اگر کوئی سگریٹ پیتا ہوا پکڑا جائے گا تو اس کو جرمانہ دینا پڑے گا، ہے نا؟ ٹرین میں لکھا ہے نا، نو اسموکنگ. اگر کوئی ٹرین میں سگریٹ پیے گا تو 200 روپیہ یا 600 روپیہ یا 500 روپیہ اس کو جرمانہ دینا پڑے گا. تو وہ جرمانہ دینے کے ڈر سے، تاکہ کوئی اس کو پکڑ نہ لے، ٹرین میں کوئی اس کو پکڑ نہ لے، کوئی پولیس اس کو پکڑ نہ لے، اس لیے وہ باتھ روم میں جا کر سگریٹ پی رہا ہے. لیکن اگر اس کے پاس اللہ کا ڈر موجود ہوتا، اگر خشیت الہی، خوف الہی اگر اس کے اندر موجود ہوتا، تو وہ یہ بھی سمجھتا کہ میں جو باتھ روم میں جا کر سگریٹ پی رہا ہوں اس کا بھی علم اللہ کو ہے، اللہ کی نظر سے میں نہیں بچ پاؤں گا. اس لیے اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے. ہر برائی سے، ہر گناہ سے آپ بچ جائیے گا. اور اللہ کا ڈر ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی بھی عمل کیجئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے میرے بھائی. دیکھیے، بہت ساری جگہوں میں CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے. چور چوری کرنے کے لیے جاتا ہے، جب اس کی نظر پڑتی ہے CCTV کیمرہ کے اوپر تو وہ وہاں سے پلٹ کر آ جاتا ہے. کیوں؟ اگر میں یہاں چوری کروں گا تو CCTV کیمرہ میں پکڑا جاؤں گا کہ نہیں پکڑا جاؤں گا؟ چلیے ایک مثال اور بھی میں دیتا ہوں. میرا سمسی میں فلیٹ ہے، شیخ جانتے ہیں، کئی بار ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے شیخ سے. تو سمسی کی بات کر رہا ہوں، آن ریکارڈ آن کیمرہ بات کر رہا ہوں. ایسا نہیں کہ میں ڈینگے ہانک رہا ہوں آپ لوگوں سے، بس مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں. کچھ دن پہلے میرا ایک فرینڈ ہے سمسی میں، ان کی جو ہے برقع کی دکان ہے، حجاب کی دکان ہے. تو ایک دن وہ مجھے فون کیے صبح کہ بھائی صاحب آپ تھوڑا دکان میں آئیے. تو میں ان کی دکان میں گیا. میں نے کہا کہ بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ کچھ برقع جو ہے یہاں سے چوری ہو گیا ہے، میرے دکان میں چوری ہوئی ہے. میں نے کہا CCTV کیمرہ نہیں ہے؟ بولا ہاں ہے. میں نے کہا چیک کرو. جب چیک کر رہا ہے تو لگ بھگ 3 بجے کے قریب، صبح 3 بجے کے قریب ایک چور گھس رہا ہے، لیکن شکل صورت جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. لیکن اس کا جب سر دیکھ رہا ہوں تو سر میں بال نہیں ہے، گنجا ہے، بالکل گنجا ہے، سر میں بالکل بال نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ فوٹیج نکالو. پھر وہ فوٹیج نکالے، اس کی تصویر وہاں سے نکالے. جو نائٹ گارڈ ہے اس کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ اس آدمی کو پہچانتے ہیں؟ تو چہرہ دیکھ کر تو نہیں سمجھ پاتا ہے، تو جو سر میں جو دیکھ رہا ہے کہ بال نہیں ہے، تو بولا ٹھیک ہے اس کو تو ایسے نہیں پہچانتا ہوں، کل جب وہ آئے گا، پھر وہ آئے گا چوری کرنے کے لیے، جب وہ کل آئے گا کسی اور دکان میں چوری کرنے کے لیے تو میں اس کو ضرور پکڑوں گا. وہ بندہ 1 دن نہیں گیا، 2 دن نہیں گیا، 3 دن نہیں گیا. اب سوچا کہ میں بچ گیا. 4-5 روز کے بعد وہی بندہ پھر چوری کرنے کے لیے آیا اور نائٹ گارڈ جو تھا وہاں پہ اس کی نظر میں پکڑا گیا. جب وہ دیکھا کہ سر میں بال نہیں ہے تو پکڑ لیا. پھر اس کو کہا کہ تم نے چوری کی؟ CCTV کیمرہ میں دیکھ رہا ہوں. تو وہ کہا کہ ہاں میں نے چوری کی. پھر اس کی ڈیٹیلز نکالی گئی. برا مت مانے گا، کہاں کا تھا پتا ہے؟ کلیا چوک کا تھا. یہاں سے چوری کرنے کے لیے گئے سمسی میں. ہائے اللہ، کلیا چوک تو ایسے بھی بدنام ہے. سمسی میں جا کے پکڑا جاتا ہے. کہاں کا چور ہے؟ کلیا چوک. اچھا
कलिया चौक वाले चोरी बहुत करते हैं क्या? 2 दिन पहले की बात, नागौर ब्रिज है, एक चोर को बड़ी बेरहमी के साथ पीटा गया, बड़ी बेरहमी के साथ। मेरे जलसा करके आ रहा था, मेरी नजर पड़ी, मैं ठहर गया, ठहरे, सच बता रहा हूं, नागौर की बात करो, 2 दिन पहले की बात, मैं वहां पे ठहर गया। मैंने कहा भाई माजरा क्या है, यहाँ पे इतने लोगों की भीड़ क्यों है? बोला एक चोर पकड़ा गया है, जो मोबाइल चोरी करते पकड़ा गया है, उसको मारा जा रहा है। मैं फिर उसके पास गया, उसके पास जाकर मार के मुंह तोड़ दिया है, चारों तरफ से खून निकल रहा है। फिर मैंने कहा कि मत मारो इसको। मैंने उनके पास बैठा, कहा भाई साहब आपका घर कहाँ है? वो भी बोल रहा कलिया चौक है, वो भी बोल रहा कलिया चौक घर है। तो ऐसा क्यों होता है? अल्लाह का डर पैदा नहीं है मेरे भाई, बुरा मत मानिएगा। ये कलिया चौक ऐसे ही बदनाम है, हर जगह पकड़े जाते हैं। हमारे उधर कटिहार में ड्रग्स में पकड़ा जाते हैं, कहाँ का है साहब? कलिया चौक का। मेरी माँ कहती है, यकीन मानिए मेरी माँ कहती है, जब भी सुन, आज भी जब मैं प्रोग्राम से निकला, बेटा कहाँ प्रोग्राम है आज? मैंने कहा कलिया चौक में। कहा बेटा संभाल के जाना, बड़ा खतरनाक लोग है कलिया चौक के, बड़े खतरनाक। ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, ये चोरी की वाकया ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूँ मेरे भाइयों, ये गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह का डर, आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा करें। सीसीटीवी कैमरा आपको पकड़े जाना पड़े, दुनिया की अदालत आपको सजाए दे या ना दे, आप याद रखिए जब भी कोई काम करे ना, कुरान कहता है लोगों, व इन्ना अलैकुम लहाफिदीन किरामन कातिबीन यालमूना मा तफअलून। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे कंधे के ऊपर किरामन कातिबीन को बैठा दिया है। जब भी तुम कोई काम करो, दुनिया के सीसीटीवी कैमरा तुम्हें पकड़े या ना पकड़े, दुनिया की पुलिस तुम्हें पकड़े या ना पकड़े, कोई और तुम्हें देखे या ना देखे, पर तुम अल्लाह की नजर से बच नहीं सकते, किरामन कातिबीन की नजर से बच नहीं सकते। इस चीज को आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए, यकीनन ये चीज अगर आपके अंदर पैदा हो जाएगी तो आप गुनाहों से बच जाइएगा। आइए चंद वाकयात भी मैं आप लोगों के सामने लाता हूं कि अगर वो वाकया आपके अंदर पैदा हो जाएगा तो आप किस तरह गुनाहों से बच जाएंगे। क्या चीज बता रहा हूं शुरू से? अल्लाह का डर, गुनाहों से बचने के लिए। अगर खुद की इस्लाह करना चाहते हैं तो अल्लाह का डर आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए। अगर अल्लाह का डर आपके अंदर पैदा हो जाएगा तो आप गुनाहों से बच जाइएगा, हर किस्म की बुराई से आप बच जाइएगा। जरूरी है अल्लाह का डर पैदा करना। आइए उन वाकयात पर भी, उन वाकयात की तरफ भी मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं जो बिल्कुल सही वाकयात, जो बिल्कुल मुस्तरद वाकयात हैं। आइए इस वाकया की तरफ चलता हूं। अगर आपके अंदर अल्लाह का डर होगा, अगर तकवा होगा, तो किस तरह आप गुनाहों से बच जाइएगा। उस आदमी को देखिए जो आदमी, बनी इस्राइल में से 3 आदमी रास्ते से जा रहे हैं। देखिए अल्लाह का डर क्या है। 3 आदमी जा रहा है, रास्ते में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वो तीनों आदमी मूसलाधार बारिश से बचने के लिए एक एक गार में जाकर छिप जाते हैं। एक एक गार में जाकर जब घुसते, एक एक गार में जाकर जब छिपते हैं, एक भारी सा पत्थर, एक चट्टान गार के मुंह में आकर गार को बंद कर लेती है। यानी वो भारी सा पत्थर गार के मुंह को इस कदर बंद करता है कि ना बाहर की कोई चीज नजर आ रही है, ना अंदर की कोई चीज नजर आ रही है। अब वो पत्थर बहुत भारी है। वो तीनों आदमी सोचता है अगर ये पत्थर इतना भारी है, मैं 3 आदमी यहाँ पर मौजूद हूँ, अगर 100 आदमी मिलकर भी इस पत्थर को गार के मुंह से हटाना चाहे तो हटा नहीं सकता। हम तो बस 3 हैं, हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि इस पत्थर को गार के मुंह से हटा दूं। अब वो लोग अपने सामने अपनी मौत को देख रहे थे। वाकया पर जरा गौर कीजिएगा, अपनी मौत को अपने सामने देख रहे थे, बड़े परेशान में हैं। उन तीनों में से एक ने कहा भाई अगर ऐसा कोई अमल जो खालिस अल्लाह की रजा के लिए किए हो तो उसके हवाले से अल्लाह से मदद तलब करो, हो सकता है कि अल्लाह ही इस मुसीबत से हमको बचा ले, हम तीनों की इस मुसीबत से बचा ले। उन तीनों में से लंबी हदीस से लंबा वाकया है। उन तीनों में से एक आदमी जो अल्लाह से कहता है अल्लाह, ऐ अल्लाह, मैं अपनी चाचाजाद बहन से, मैं अपनी चचेरी बहन से इश्क करता था, मैं मोहब्बत करता था, इश्क करता था, मोहब्बत करता था। मेरी दिली ख्वाहिश थी, मेरी तमन्ना थी कि मैं अपनी बहन के साथ, चचेरी बहन के साथ मैं अपनी हवस की आग को बुझाऊं, मैं अपनी जवानी को शांत करूं। ए अल्लाह, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं अपनी चचेरी बहन के साथ मैं गलत काम करूं। मैं मौका की तलाश में था,
ایک دن موقع میرے پاس آ پڑا، میری چچیری بہن میرے پاس مدد مانگنے کے لیے آئی. اے اللہ، میں نے میری بہن کے سامنے میں نے یہ شرط رکھی کہ اے میری بہن، اگر تم مجھ سے مدد مانگتی ہے تو میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، لیکن یاد رکھو میری یہ شرط ہے، ایک رات کے لیے میرے پاس ٹھہرنا پڑے گا. ایک رات کے لیے تجھے میرے پاس ٹھہرنا پڑیں گے، ایک رات کے لیے. اب چچیری بہن مجبوری کی عالم میں، مجبوری کی حالت میں تیار ہو جاتی ہے، راضی ہو جاتی ہے، گھر کے اندر تشریف لاتی ہے. لانے کے بعد وہ آدمی من ہی من میں خوش ہو جاتا ہے کہ بہت دنوں کی چاہت، بہت دنوں کی تمنا آج پوری ہونے کو ہے. بہن بھی راضی ہے، میں بھی تیار. اب دونوں تیار ہیں غلط کام کرنے کے لیے. اتنے وقت میں وہ چچیری بہن اس انسان سے، اس بندہ سے کہتا ہے، یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا. اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر جا، کیونکہ میں تمہارے لیے حلال نہیں ہوں، میں تمہارے لیے حلال نہیں ہوں، میں تمہارے لیے حلال نہیں ہوں. اب وہ بندہ کہتا ہے، اللہ، جب اس نے تیرا نام لیا تو میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے، میں نے تیرے خوف کی وجہ سے، تیری خشیت کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا. میں نے خود کو غلط کام سے روک لیا، میں نے خود کو برائی سے روک لیا. یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف تیری خوشنودی کے لیے، تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے. پھر کیا ہوتا؟ پتھر تھوڑا سا سڑک جاتا ہے، لیکن ذرا دیکھیں ایک آدمی کس طرح گناہوں سے بچا. کوئی نہیں ہے، نہ روکنے والا، نہ کوئی ٹوکنے والا، نہ دیکھنے والا. لڑکی بھی تیار ہے، تیار ہے، بس ہونے تھا کام. لڑکی عین وقت میں کہتی ہے، یا عبداللہ اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا اور میرے ساتھ یہ کام ہرگز مت کر، کیونکہ میں تیرے لیے حلال نہیں ہوں. وہ بندہ اللہ کا نام سن کر اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس گناہ سے بچ جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ضروری ہے، صرف جلسہ سن کر آپ گناہوں سے نہیں بچ سکتے. گناہوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کیجئے. اگر ڈر آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا تو یقیناً آپ گناہوں سے بچ جائیے گا. جو اتنی دیر سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر ضروری ہے. میرے بھائیوں، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لیجئے. آئیے وہ واقعہ بھی میں آپ کے سامنے لاؤں. اسد الغابہ فی معرفت صحابہ کا واقعہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر، اسد الغابہ کا واقعہ دیکھیے. حضرت عبداللہ ابن عمر راستے سے جا رہے ہیں، جنگل میں دیکھا کہ ایک دیہاتی آدمی، اے لوگوں، اللہ کا ڈر کسے کہتا ہے؟ اور اگر کسی انسان کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہو تو وہ کس طرح گناہوں سے بچ جاتا ہے. دونوں چیز کو دیکھیے. جنگل سے جا رہے ہیں، راستے میں ایک دیہاتی آدمی بکریاں چرا رہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے. اب حضرت عبداللہ ابن عمر اس کا امتحان لینے کے لیے، اس کی آزمائش کرنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے. جانے کے بعد کہتا ہے، یا اللہ کے بندہ، بینی شاتن، تم مجھے ایک بکری بیچ دو. اے میرے بھائی، تمہارے پاس بہت ساری بکریاں ہیں، ان بکریوں میں سے بینی شاتن، ایک بکری مجھے بیچ دو، ایک بکری مجھے فروخت کر دو. وہ جنگل میں بکری چرانے والا جواب دیتا ہے، اے اجنبی شخص، میں آپ کو نہیں جانتا، میں آپ کو نہیں پہچانتا. آپ یہ کہتے ہو کہ میں ان بکریوں میں سے ایک بکری میں آپ کو بیچ دوں، تو یاد رکھو، آپ جو میرے پاس اتنی ساری بکریاں دیکھ رہے ہیں، ان بکریوں میں سے میں ایک بھی بکری کا میں مالک نہیں ہوں، میں ایک بھی بکری کا مالک نہیں ہوں. اللہ کا ڈر دیکھیے کیا جواب دے رہا ہے، میں ایک بھی بکری کا میں مالک نہیں ہوں، یہ تو کسی اور کی بکریاں ہیں جو بس میں چرا رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، یعنی جگاڑ دیتے ہیں. جگاڑ سمجھتے ہیں نا، اس کو جگاڑ دیتے ہیں. جگاڑ مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ جگاڑ مطلب ایک آدمی آیا سگریٹ پی رہا، کہا مولوی صاحب سگریٹ پینا کیسا ہے؟ میں نے کہا بھائی سگریٹ پینا حرام ہے. بولا فلاں مولا نے تو کہا کہ چلے گا. جگاڑ دیکھیے، یہ جگاڑ ہے. کوئی کہتا ہے مولوی صاحب یہ کرنا کیسا ہوگا؟ بھائی یہ غلط ہے، مت کیجیے. اب وہ جگاڑ لگاتا ہے، مولوی صاحب فلاں تو کرتا ہے، یہ جگاڑ ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر اس کی آزمائش کرنے کے لیے، اس کا امتحان لینے کے لیے کہتا ہے، ایک کام کرو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا،
میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. اب جنگل ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, آس پاس بھی کوئی نہیں ہے. میرا بھائی ایک کام کرنا, جب تو گھر میں پہنچے گا بکریاں لے کر, جب مالک پوچھے گا کہ بکریوں میں سے ایک بکری کہاں چلی گئی, تو یہ کہہ دینا کہ جنگل میں ایک بھیڑیا آیا تھا, وہ ایک بکری کھا کر چلا گیا ہے. جنگل میں ایک بھیڑیا آیا تھا. اب اس کا جواب سنیے. وہ کہتا ہے اے اجنبی شخص, آپ مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جب میرا مالک مجھ سے سوال کرے گا, جب پوچھے گا, آسک کرے گا کہ ایک بکری کہاں چلی گئی, تو میں یہ جواب دوں گا کہ آج جنگل کے اندر ایک بھیڑیا آیا تھا اور وہ بھیڑیا ایک بکری کھا کر چلا گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ میرا مالک بلیو کر لے, ہو سکتا ہے کہ میرا مالک یقین کر لے, میرا مالک بھروسہ کر لے. میں تو اپنے مالک کی نظر سے بچ جاؤں گا, میں تو جھوٹ بول کر اپنے مالک کے ہاتھ سے بچ جاؤں گا. لیکن یہ اجنبی شخص جو میرا مالک کا بھی مالک ہے, یعنی جو میرا پروردگار ہے, جو میرا اللہ ہے, جو ساتوں آسمان کے اوپر براجمان ہے, اس اللہ کی نظر سے کیسے بچوں گا؟ اگر آج میں نے آپ کو بکریاں بیچی, ایک بکری بیچ دی, تو کل قیامت کے روز اللہ کی عدالت میں مجھے جواب دینا پڑے گا, اور مجھے اللہ کے سامنے اس بکری بیچنے کا جواب دینا پڑے گا. وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں, میں ایسا نہیں کر سکتا. حضرت عبداللہ ابن عمر کیا کرتے ہیں, بعد میں پتہ لگاتے ہیں کہ ان کا غلام ہے. پھر ان کے پاس پہنچتے ہیں, اسد الغابہ کا واقعہ ہے, ان کے پاس پہنچتے ہیں, اور پہنچنے کے بعد غلام کو خرید کر آزاد کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا ڈر ہے میرے بھائیو, اللہ کا ڈر. اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کیجئے. اگر اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے گا تو یقیناً آپ گناہوں سے بچ جائیے گا. آئیے اور ایک واقعہ کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہوں گا, اس کو بھی ذرا غور کیجئے. آج کے دور میں خاص کر کے نوجوانوں کے لیے میں یہ واقعہ بیان کر کے جاتا ہوں کہ اللہ کا ڈر کس طرح آپ کو گناہوں سے بچائے گا. ایک واقعہ ہے, آج کے دور میں نا زنا جیسا جرم سے اور زنا جیسا گناہ سے بچنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ آج دیکھیے لڑکے لڑکی کا تعلقات دن بدن آج بڑھ رہے ہیں. پریم, بھالوباسا, لب, محبت, عشق, آج ان تمام چیزوں میں آج ہمارے نوجوان پڑے ہوئے ہیں. آج باضابطہ ہوٹلوں میں کمرہ بھی دے دیا جاتا ہے. کمرہ بھی, ایک زمانہ تھا کہ کسی کے ساتھ میرا غلط تعلقات ہے, میں کیسے کیا کروں, لیکن آج بڑا آسان ہو گیا. اب مالدہ میں چلیے, مالدہ میں جائیے, بہت سارے ایسے ہوٹل ہیں جو آپ کو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ لے کر آئیے. بہت سارے نوجوان لے کر بھی جا رہے ہیں. تو آج کے دور میں زنا جیسا گناہ سے اور جرم سے میرے بھائیوں بچنا بہت مشکل ہے. لیکن ہاں, اگر آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا نا, اگر آپ کے اندر خشیت الہی, خوف الہی اگر آپ کے اندر ہوں گے نا, تو میرے بھائیوں آپ زنا جیسے جرم سے بھی آج کے دور میں آپ بچ جائے گا. اس لیے نوجوانوں, میرے ماؤں اور بہنوں, ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیجئے. اس واقعہ کو ذرا دیکھیے. اچھا, حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے. قرآن آپ اٹھائیے, ڈیٹیلز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے. آپ کو اگر کبھی موقع ملے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پاک دامنی میرے بھائیوں ہمارے لیے اور آپ کے لیے نمونہ ہے کہ وہ کس طرح اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے, اور وہ کس طرح خود کو اس عورت کے چنگل سے, اس عورت کے جال سے خود کو بچاتا ہے. کہ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں رہتے تھے, عزیز مصر, یعنی جو مصر کے بادشاہ تھے, ان کی بیوی کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام رہتے تھے, اور وہی عورت حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر دورہ ڈالنا چاہتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتی ہے. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ, قرآن کا الفاظ ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ. اللہ قرآن کے اندر کہتے ہیں کہ جتنے بھی دروازے ہیں سارے دروازے بند کر دیتے ہیں. اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہتی ہے وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ, اے یوسف آ جاؤ, میں تمہارے لیے تیار ہوں. یعنی دعوت گناہ دے رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام دیکھیے, نوجوان ہیں, خوبصورت ہیں, دوسری جگہ کے رہنے والے ہیں,
अनमैरिड है, अभी शादी भी नहीं हुई है, और एक लड़की, एक औरत दावत गुनाह दे रही है, वो भी बड़ी खूबसूरत और मनसब पर फायज अमीर घराने की लड़की दावा दे रही है। उसके बावजूद भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये कहते हैं माआज अल्लाह, अल्लाह की पनाह, माआज अल्लाह, अल्लाह की पनाह, नहीं, ये गलत काम मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता, ये गलत हरकत मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। खुद को उसके चुंगल से बचा लेता है, खुद के इज्जत की हिफाजत कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अल्लाह का डर था कि अगर आज मैं यहां पर, हालांकि कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, उसके बावजूद भी इस जगह पर अपने आप की हिफाजत करता है। वजह है सिर्फ कि उसके अंदर अल्लाह का डर है कि अगर आज मैंने ये गलत काम कर लिया तो कल कयामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला के सामने मुझे जवाब देना पड़ेगा। यही चीज तो मैं आपको समझाना चाहता हूं मेरे भाइयों, कि इस चीज को आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए कि कल कयामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला के सामने मुझे जवाब देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, नौजवानों, आइए और एक वाक्या मैं आपके सामने रखना चाहता हूं डर के ताल्लुक से। एक नौजवान सहाबा जिनका नाम हजरत मरसद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। ऐ लोगों, इस वाकया पर भी जरा गौर करो, सही वाकया है। हजरत मरसद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस तरह अपने आप की हिफाजत करता है, किस तरह शर्मगाह की हिफाजत करता है, और किस तरह बुराई सरगुनाह से बच जाता है। हजरत मरसद का काम है कि वो मदीना से मक्का जाते थे, और जो मुसलमान मक्का के अंदर, यानी जो मुसलमान मक्का के अंदर कैद, यानी मुशरिकों के यहाँ कैद होते, बंद होते, हजरत मरसद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का काम है वो उनको वहां से छुड़ा कर वापस लाते हैं, उनको छुड़ा कर वापस लाते हैं। एक दिन की बात है, हजरत मरसद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रास्ते से जा रहे हैं। एक लड़की, एक खूबसूरत सी लड़की, वाकया पर जरा गौर कीजिए, एक खूबसूरत सी लड़की, हदीस के अल्फाज में उस लड़की का नाम अनाक है, उस औरत का नाम अनाक है। खिड़की से देखती है चांदनी रातें कि वो मरसद रास्ते से आ रहा है। लड़की बाहर आती है, आने के बाद दावते गुनाह दे रही है। हजरत मरसद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहती है, ऐ मरसद आ जाओ, आज की रात मेरे यहाँ ठहर जाओ। ऐ मरसद आ जाओ, आज की रात यहाँ ठहर जाओ। आज की रात हम दोनों मिलकर बड़ा इंजॉय करेंगे, आज की रात हम दोनों मिलकर बड़ा मस्ती करेंगे, आज की रात ठहर जाओ। हजरत मरसद कहते हैं, ऐ अनाक, नहीं नहीं, ये पाप में तुम्हारे साथ नहीं कर सकता, ये अधर्म में तुम्हारे साथ नहीं कर सकता, इसलिए कि अब मैं मुसलमान हो चुका हूं, और नबी की हदीस है, इन्नल इस्लाम ला यहदिमु मा कान क़ब्लहु, इस्लाम ले आने के बाद अल्लाह तबारक व तआला माजी के, पास्ट के, पिछले के तमाम गुनाहों को माफ कर देता है, पिछले के तमाम गुनाहों की बख्शिश फरमा देता है। ऐ अनाक, मैं तुम्हारे साथ ये गलत काम नहीं कर सकता, इसलिए कि इस्लाम के अंदर जिना हराम है, इस्लाम के अंदर जिना हराम है। ऐ लोगों, इस्लाम के अंदर सिर्फ जिना हराम नहीं, बल्कि ये इतना बड़ा अधर्म है, ये इतना बड़ा पाप है कि मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला जिना के ताल्लुक से कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, ऐ नौजवानों, वला तक़रबु ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। जिना करना तो बड़ी दूर की बात है, जिना इतना खतरनाक जुर्म है, जिना इतना खतरनाक गुनाह है कि तुम जिना के करीब भी मत जाना। वला तक़रबु ज़िना, तुम जिना के करीब भी मत जाना। और जिना के करीब जाने की जितनी भी चीजें हैं, जिना के करीब जाने का जितना भी रास्ता है, वो तमाम रास्ता इस्लाम ने बंद कर दिया, वो तमाम के तमाम रास्ता इस्लाम ने बंद कर दिया। उधर नहीं जाना चाहता हूं, आप सिर्फ वाक्य की तरफ मैं आपको फोकस दिलाना चाहता हूं। वाक्य की तरफ देखिए। मरसद, अनाक कहती है, मरसद क्या बात कर रहे हो यार, अरे रात के 12 बज रहे हैं, रात का अंधेरा है, चांदनी रात है, कोई देखने चांदनी रात है, कोई देखने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, तुम किससे बचने की बात करते हो? अरे क्या होगा मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आ जा, आज की रात दोनों मिलकर बड़ा इंजॉय करते हैं, बड़ा मस्ती करते हैं। हजरत मरसद कहते हैं, अनाक, आज हो सकता है कि मैं लोगों की नजर से बच जाऊं। ए अनाक, तुम मुझे दावत गुनाह दे रही हो और ये कह रही हो कि आज कोई देखने वाला नहीं। ऐ अनाक, याद रखो, हो सकता है कि आज मैं तुम्हारी नजर से बच जाऊं, हो सकता है कि आज मैं तुम्हारी लोगों की नजर से बच जाऊं, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह की नजर से नहीं बच सकता।
اللہ کی نظر سے نہیں بچ سکتا۔ اگر آج میں نے تمہارے ساتھ یہ غلط کام کر لیا، نوجوان اس واقعہ کو اپنے اوپر فٹ کرو، کل کوئی لڑکی آپ کو بلا رہی ہے کہ چلو مالدہ میں چلتے ہیں، ہوٹل میں چلتے ہیں، چلو فرقہ میں چلتے ہیں، ہوٹل میں چلتے ہیں، آپ یہ کہہ دینا نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ اگر وہ کہہ کے چلو نا ہوٹل میں، کس کو پتا چلے گا؟ میں اسکول جانے کا نام کر کے گھر سے نکلوں گی، تو بھی گھر سے آ جانا، باپ کو بھی پتا نہیں چلے گا۔ آپ کہنا نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں لوگوں سے نہیں ڈرتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اگر آج میں تیرے ساتھ یہ غلط کام کر دوں گا تو کل قیامت کے روز اس کا جواب مجھے دینا پڑے گا۔ یہی چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو، بس اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر پھر صبح تک جو بھی آپ کام کریں گے نا، بس اتنا یاد رکھنا کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں کل قیامت کے روز اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا، اور کل قیامت کے روز اس کے بارے میں مجھے جواب دینا پڑے گا۔ اور جانتے ہیں اگر آپ اللہ کا جب آپ کا اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو آپ کیا ہوں گے؟ اس حدیث کو بھی ذرا سن لیجئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ کیا بیان فرماتے ہیں؟ اس حدیث کو ذرا سنیے۔ اے لوگو کل قیامت کے روز، اس حدیث کو بھی ذرا سنیے کہ اللہ کا ڈر اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا، اللہ کا خوف اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یذلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کل قیامت کے روز اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ آج جو یہ سورج دن کے اجالے میں دیکھتے ہیں، حدیث پر ذرا غور کیجئے، آج یہ سورج ہم سے اور آپ سے لاکھوں میل کی دوری پر ہے، کروڑوں میل کی دوری پر ہے، کروڑوں میل کی مسافت پر ہے۔ میرے بھائیوں کل قیامت کے روز ایک حدیث کے مطابق یہ سورج 1 میل کی دوری پر آ جائے گا، دوسرے صحیح حدیث کے مطابق یہ سورج 3 میل کی دوری پر آ جائے گا، یعنی یہ سورج اتنا قریب آ جائے گا، اتنا قریب آ جائے گا، اتنا قریب آ جائے گا۔ ذرا سوچئے کہ آج یہ سورج جب ہم دن کے اجالے میں دیکھتے ہیں ہم سے لاکھوں میل کی دوری پر ہے، اس کے باوجود بھی سورج کی گرمی سے بچ نہیں پاتے، سورج کی تپش سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اگر دن کے ٹائم میں، گرمی کے دنوں میں اگر کرنٹ چلی جاتی ہے تو سورج کی تپش کی وجہ سے، سورج کی گرمی کی وجہ سے ہمیں نیند نہیں آتی ہے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد کیجئے کل قیامت کے دن کو، کہ کل قیامت کے دن نبی اکرم فرماتے ہیں میرے امت کے لوگوں یہ سورج 1 میل کی دوری پر آ جائے گا، دوسری حدیث کے مطابق 3 میل کی دوری پر آ جائے گا، وہ سورج اتنا نزدیک آ جائے گا، اتنا قریب آ جائے گا کہ انسان کو اس کے اعمال کی بقدر پسینہ آئے گا، انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، سورج کی گرمی کو برداشت نہ کر پائے گا۔ ایسی حالات میں اور ایسی سچویشن میں اللہ کے نبی بیان فرماتے 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے، 7 طرح کے ایسے لوگ ہوں گے، 7 پرکار کے ایسے لوگ ہوں گے جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی 7 قسم کے لوگوں کو سورج کی گرمی سے بچا لے گا، سورج کی تپش سے بچا لے گا۔ 7 پرکار کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سورج کی گرمی سے اور تپش سے بچا لے گا۔ کون کون لوگ ہوں گے؟ لمبی حدیث سے ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک قسم کے وہ لوگ ہوں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا انسان، ایسا نوجوان کہ اس کو کوئی لڑکی منصب والی، عہدہ والی، پیسہ والی خوبصورت لڑکی اس کو بلا رہی ہے کہ آجا میرے ساتھ غلط کام کر لے، یعنی ان کو دعوت گناہ دے رہی ہے، لیکن وہ بندہ یہ کہہ کر چلا جاتا ہے، یہ کہہ کر یعنی خود کو روک لیتا ہے، خود کی حفاظت کر لیتا ہے، نہیں انی اخاف اللہ، نہیں میں تمہارے ساتھ یہ غلط کام نہیں کر سکتا کیونکہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے اندر تو اللہ کا ڈر موجود ہے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے اندر اللہ کا ڈر موجود ہے۔ اگر آپ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اگر آپ اس غلط کام سے بچ جائیں گے، اس عورت کی جو دعوت گناہ دے رہی ہے اگر اس کی دعوت پر لات مار کر وہاں سے نکل جائے گا تو اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے تلے آپ کو جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا ڈر ہے میرے بھائیوں، یہ اللہ کا ڈر ہے۔
بار بار میں آپ کو 1.5 گھنٹہ سے یہی میسج دے رہا ہوں کہ آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیجئے. یقیناً اگر آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو آپ کی اصلاح ہو جائے گی, آپ گناہ سے بچ جائیں گے. میں نے پہلے بتایا کہ اگر سماج کو, معاشرہ کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے خود کی اصلاح کرنی ہوگی, اور اگر آپ خود کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہوگا. جب تک آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر نہیں پیدا کیجیے گا, اللہ کا ڈر آپ کے اندر جب تک نہیں رہے گا, تقویٰ کو آپ اختیار نہیں کیجیے گا, تب تک نہ آپ خود کی اصلاح کر پائیں گے, تب تک نہ آپ خود کو گناہوں سے بچا پائیں گے. یہ پہلی چیز, اسی میں 1.5 گھنٹہ چلا گیا. آئیے ذرا دوسری چیز پر ذرا غور کیجیے. دوسری چیز کیا ہے؟ اگر آپ خود کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, خود کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں, تو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نبی کی سیرت کو, آپ نبی کی زندگی کو غور سے پڑھیے. پڑھنے کے بعد نبی کی طرح, کیونکہ نبی کی زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہمارے لیے نمونہ ہے. نوجوانوں, میں آپ کے لیے بھی کہہ کر جانا چاہتا ہوں کہ نبی کی سیرت کو پڑھیے, نبی کی سیرت کو جانیے, اور اس کے بعد نبی کی زندگی کی طرح آپ اپنی زندگی گزاریے. یقیناً آپ کی بھی اصلاح ہو جائے گی, ہوتی رہے گی, اور سماج کی بھی اصلاح ہو جائے گی, سماج سے بھی گناہ ختم ہو جائیں گے. نبی کی زندگی پر چلیے. لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, مجال ہے کہ کوئی ہم سے کہہ دیں کہ نبی کی طرح زندگی گزارو. نہیں. اچھا, آج کتنی تاریخ آپ کو پتا ہے؟ آج کتنی تاریخ ہے جی؟ 25 دسمبر, 25 تاریخ ہے. آج کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ میرے سامنے بہت سارے نوجوان ہیں جس نے اپنے واٹس ایپ کے اوپر لگایا ہوگا میری کرسمس, لگایا نا آج کی تاریخ, میری کرسمس. میں نے آج, میرا ایک فرینڈ ہے, میرے موبائل میں واٹس ایپ میں میسج کیا میری کرسمس. میں نے اس کو ڈائریکٹ بلاک کر دیا. اس نے مجھے فون کیا کہ آپ نے مجھے بلاک کیوں کیا؟ تو میں نے کہا کہ میں اس بندہ کو اپنے واٹس ایپ میں جگہ نہیں دوں گا جو اللہ کو گالی دیتا ہے. اب وہ کہتا ہے کیا میری کرسمس کا معنی اللہ کو گالی دینا؟ میں نے کہا بے شک اللہ کو گالی دینا ہے. میرے بھائیوں, ایک حدیث یاد آ گئی, پہلے حدیث سنا دیتا ہوں, پھر اس کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں کہ کیوں میں نے اس پوائنٹ کو آپ کے سامنے آج لے کر آیا. آج 25 دسمبر ہے. پہلے اس حدیث کو سنیے. حدیث پر ذرا غور کیجئے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 7320 7320 حدیث نمبر. حدیث پر ذرا غور کیجئے. پہلی چیز کو یاد رکھیے گا, اللہ کا ڈر خود کی اصلاح کے لیے. دوسری چیز پر بھی ذرا غور کیجئے, نبی کی طرح زندگی گزاریے, دوسروں کی نقالی میں خود کی زندگی نہ گزارے, ورنہ آپ گمراہ ہوتے رہتے, آپ گمراہ ہو جائیے گا. حدیث اس طرح, اے لوگوں, نوجوانوں, یاد رکھو اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے یہ پیشن گوئی فرمائی, لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا زور ذب تبعتموهم. قلنا یا رسول اللہ اليهود والنصارى قال فمن. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی نے فرمایا, شارٹ کٹ میں سمجھیے, کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے, یعنی وہ یہود و نصارہ کی نقش قدم پر اس طرح چلیں گے, وہ غیروں کی نقالی میں اس طرح گھس جائیں گے, وہ غیروں کی نقالی کرتے ہوئے, یہود و نصارہ کی پیروی کرتے ہوئے, یہود و نصارہ کی اتباع کرتے ہوئے وہ ایسے زندگی گزاریں گے کہ اگر یہود و نصارہ کسی جانور کے بل میں, کسی گوہ کے بل میں داخل ہو جائیں گے تو میری امت کے لوگ بھی اس کے اندر داخل ہو جائیں گے, میری امت کے لوگ بھی اس کے اندر داخل ہو جائیں گے. آج دیکھیے کہ ہم نے نبی کی زندگی کو بھلا کر, قرآن اور حدیث کو بھلا کر, آج ہم غیروں کی نقالی میں ہم اور آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اس کی ایک مثال آج کی میں مثال دے رہا ہوں. ہر سال کی بات کر, ہر سال 25 دسمبر کو, اگر آپ اس کو وجاہت کے طور پر سننا چاہتے ہیں, تفصیل ڈیٹیلز میں سننا چاہتے ہیں, آپ میرا یوٹیوب چینل ہے, میرا آفیشیل پیج ہے, اس میں جائیے. میں نے کل وہ ویڈیو وہاں پہ اپلوڈ کیا ہے کہ آج کا دن کیا ہوتا ہے, کہ 25 دسمبر یعنی آج کی جو تاریخ ہے 25 دسمبر کو پوری دنیا کے اندر اس دن کو تہوار کی طرح ہمارے کرسچن بھائی, ہمارے اکثر کرسچن بھائی اس کو مناتے ہیں. کیوں مناتے ہیں؟ عقیدہ کیا ہے, کانسیپٹ کیا ہے؟ ایک تو اس دن وہ لوگ گانوں کی محفلیں سجاتے ہیں, کثیر تعداد میں شراب پیتے ہیں,
اور اس دن وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو میری کرسمس کہہ کر بدھائی دیتے ہیں. یاد رکھیے گا اس کو, میری کرسمس کہہ کر. جو آج آپ اپنی وال پر, اپنے اسٹوری پر, فیس بک میں, واٹس ایپ میں نہ جانے کتنے دوستوں کو آپ لوگوں نے سینڈ کیا ہوگا. میری مائیں بہنیں آپ بھی سنیں, آپ بھی اس میدان میں تھوڑی نہ پیچھے ہیں. آپ بھی کتنوں کو سینڈ کی ہوں گی فیس بک میں اور واٹس ایپ میں اور میسنجر میں, اور اپنے اسٹیٹس میں لگائے ہوں گے میری کرسمس میری کرسمس. ارے مسلمان, کیا تجھے علم بھی ہے؟ اے مسلمان, کیا تو جانتا بھی ہے کہ میری کرسمس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں جانتا ہے. آج غیروں کی نقالی میں, یہود و نصارہ کی نقالی میں تم اتنا اندھا بن بیٹھے ہو کہ آج تم اللہ کو بھی گالیاں دینا شروع کر دیے. وہ کیا ہے میری کرسمس کا معنی؟ جو میری کرسمس کہتے ہیں ان لوگوں کا یہ کانسیپٹ اور یہ عقیدہ ہے کہ اس دن اللہ نے اپنا بیٹا پیدا کیا. پڑھیے نعوذ باللہ, پڑھیے نعوذ باللہ. اللہ نے اپنا بیٹا پیدا کیا, یعنی اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم ہوا. اب بتائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے؟ بتائیے کہ اللہ کا بیٹا ہے؟ نہیں. اس کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کو بدھائی دیتے ہیں, وش کرتے ہیں, میری کرسمس کہہ کر ایک دوسرے کو آج ہم اور آپ مبارکبادی پیش کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے, کاش آپ کبھی قرآن کو بھی پڑھتے, کاش آپ قرآن کو بھی سمجھتے, آپ کو قرآن پڑھنے کی بھی توفیق ہوتی, قرآن پڑھنے کا بھی آپ کے پاس کوئی ٹائم ہوتا, تو شاید آج آپ کسی کی نقالی میں, کسی کی تباہ کرتے ہوئے, کسی کی پیروی کرتے ہوئے, کسی کو میری کرسمس کی آپ مبارکبادی پیش نہ کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رحمان کے اندر بیان فرماتا ہے اور اس کانسیپٹ کا, اس عقیدے کا کھنڈن کرتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ اے لوگو, وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا عدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ کھنڈن کیا اس عقیدے کا, اس کانسیپٹ کا جو آج آپ دوسروں کو مبارکبادی پیش کر. اللہ کہتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا, یہ اللہ نے بیٹا کو جنم دیا, یہ اللہ کا بیٹا ہے, گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو لیے بڑی برے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت بری گالی دی. یہ اللہ کے لیے گالی ہے میرے بھائیوں, یہ اللہ کے شان کے خلاف ہے, یہ رحمان کے شان کے خلاف ہے, یہ رب کے شان کے خلاف ہے. اور اگر آسمان کو بھی پتا ہوتا, اس کا احساس ہوتا, تو شاید آسمان بھی پھٹ پڑتا, زمین بھی شک ہو جاتی, اور میرے بھائیوں پہاڑ بھی ٹوٹ کر یعنی ریزہ ریزہ ہو جاتا, ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا. یہ کتنی بری بات ہے, یہ کتنا اللہ کے شان کے خلاف ہے کہ میرے بھائیوں آج کہا جا رہا ہے کہ اس دن اللہ نے اپنا بیٹا کو جنم دیا. میرے پیارے ساتھیوں, میری کرسمس کہنا اسلام کے اندر حرام ہے. میرے بغل میں استاد محترم شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی موجودگی میں آپ سے یہ بات کہہ کر جا رہا ہوں, جب تک آپ زندہ رہیے گا, آئندہ سال بھی یہ 25 دسمبر کی تاریخ آپ کے سامنے آئیں گی, لیکن یاد رکھیے گا, خبردار کسی کو میری کرسمس کہہ کر مبارکبادی نہیں دیجیے گا, کیونکہ میری کرسمس کے پیچھے یہ کانسیپٹ رکیدہ ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا جنا. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کا نہ باپ ہے, نہ ماں ہے, نہ کوئی اولاد ہے, اور نہ کوئی بیوی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو اگر آپ خود کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو میرے پیارے ساتھیوں, غیروں کی نقالی کو چھوڑیے, غیروں کی نقالی کو چھوڑیے, اور اس طرح زندگی گزاریے جس طرح نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کا حکم دیا, یا پھر خود زندگی گزار کر ہمیں اور آپ کو بتایا. کیونکہ نبی کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے, نبی کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے, نبی کی زندگی ہمارے لیے ماڈل ہے. میرے پیارے ساتھیوں, تو دو چیز ہو گئی. پہلی چیز کیا؟ اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کیجئے, اور دوسری چیز نبی کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ زندگی گزاریے. اور تیسری چیز پر ذرا غور کیجئے. تیسری چیز کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے. اگر خود کی اصلاح کرنا چاہتے کبھی بھی آپ گمراہ نہیں ہوئیے گا. آج ہم نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا, آج ہم نے غیروں کی بات پر زندگی گزارنا شروع کر دیا. فلاں مولانا کیا کہتے ہیں, فلاں پیر صاحب کیا کہتے ہیں, فلانا کیا کہتے ہیں, ڈھنکانا کیا کہتے ہیں, گولی مارو قرآن اور حدیث کو. نہیں, اگر آپ خود کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں, خود کو گمراہ ہونے سے روکنا چاہتے ہیں, تو میرے بھائیوں یہ ضروری ہے کہ آپ
قرآن اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں، مضبوطی کے ساتھ پکڑیں. یقیناً اگر آپ نے قرآن اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، تو آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. حدیث اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں، ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. نبی اکرم بیان فرماتے ہیں اے میری امت کے لوگوں، میں تمہارے بیچ دو چیز کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اگر تم لوگ ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لوگے، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لوگے، یعنی قرآن اور حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر تم اپنی زندگی گزارو گے، تو یاد رکھو کائنات کی کوئی بھی طاقت تم کو گمراہ نہیں کر سکتی. کائنات کی کوئی بھی طاقت تم کو راہ راست سے ہٹا نہیں سکتی. اس لیے خود کو اگر آپ گمراہی سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ قرآن اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیجئے. آپ یہ نہ دیکھیں فلاں نے کیا کہا، آپ یہ نہ دیکھیں فلاں بابا نے کیا کہا، فلاں پیر بابا نے کیا کہا. آپ یہ دیکھیں قرآن نے کیا کہا، آپ یہ دیکھیں کہ حدیث نے کیا کہا. کیونکہ ضروری ہے، اگر آپ قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیں گے گمراہ ہو جائیں گے. آج دیکھیے ہم نے قرآن اور حدیث کو چھوڑا، جس کی وجہ سے آج ہم اور آپ گمراہی میں آج مبتلا ہیں. قرآن حدیث کو پکڑنا میرے بھائیو ضروری ہے. اس لیے قرآن اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ تھامیے، قرآن اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیے. انشاءاللہ آپ کی اصلاح ہو جائے گی، آپ گمراہی سے بچ جائیں گے، اور آپ جو ہے غلط کاموں سے آپ بچ جائیں گے. 3 چیز ہو گئی، 5 چیزوں کا ذکر میں آپ کے سامنے کروں گا، شاید 12 بجے ختم کرنے سے. ہاں 5 چیزیں میں بتاؤں گا. 3 چیزیں ہو گئی. پہلی چیز اللہ کا ڈر. دوسری چیز کیا ہے کہ غیروں کی نکالی کو چھوڑ کر غیروں کی طرح زندگی نہ گزار کر. ہاں اور ایک بات بتا دیتا ہوں، سامنے پکنک کا دن ہے نا، اس کو بھی بھول گیا ہوں، بتا دیتا ہوں شاید موقع نہیں ملے گا. 31 جنوری ابھی سے پلاننگ چل رہی ہے، ابھی سے پلاننگ چل رہی ہے. ہاں گرل فرینڈ کے ساتھ جانا ہے، تیار رہنا، اس کے ساتھ جانا. بھائی تو نمک ریڈی کرنا، تجھے چکن کا پیسہ تو ریڈی رکھنا. اچھا ٹھیک ہے، میں کڑھائی اور گیس میں لے کر جاؤں گا. اچھا گاڑی تیری ذمہ، ہم نے ابھی سے ذمہ داری دے دی ہے کک کو، تم کو یہ لگے گا، تم کو یہ لگے گا، تم کو یہ لگے گا. کیوں صاحب کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو جانا ہے. کہاں؟ گور جانا ہے. کہاں؟ ہزار دواری جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ باپ کی شادی جو ہے. مسلمان شرم آنی چاہیے آپ کو. دیکھیے گینگٹوک جائیں گے بندہ. اللہ آپ کو ہدایت فرمائے. میرے بھائیوں، یہ نیا سال منانا، نیا سال کی مبارکبادی دینا، پکنک میں جانا، اور مزاج ایک تو غلط کر رہے ہیں، پھر اوپر سے اس کو بھی لے کے جانا ہے، اس کو بھی سمجھ رہے سر، اس کو بھی لے کے جانا ہے. میرے بھائیو یہ غیروں کا کلچر ہے. میرے بھائیو یہ مسلمان ایسا نہیں کر سکتے. مسلمان نیا سال کی مبارکبادی نہیں دے سکتے. میرے بھائیو پکنک منانا، یہ کرنا، اس دن کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہ تمام گمراہی ہے. میرے بھائیو یہ تمام کے تمام غلط چیز ہیں، غلط طریقے ہیں. ان چیز کو ہمیں اور آپ کو ترک کرنا ہے، ان چیز کو ہمیں اور آپ کو چھوڑنا ہے. اس لیے خبردار میری مائیں بہنیں، آپ بھی سنیے، پکنک میں نہیں جانا ہے، کسی کے ساتھ گھومنے کے لیے اس دن کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں جانا ہے. یہ غیروں کا کلچر ہے، یہ مسلمانوں کا کلچر نہیں. ہاں یہ آپ ضرور یہ احتساب کریں. آپ کی زندگی سے 1 سال نکل گیا، آپ کی زندگی سے 1 سال چلا گیا. آپ یہ محاسبہ کریں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ابھی 2022 کو آنا ہے، آپ نے 2021 میں کیا کیا. کیونکہ آپ جتنا ٹائم لے کر آئے تھے، جتنی عمر لے کر آئے تھے، آپ کی عمر میں سے آپ کا 1 سال گزر گیا، آپ کا 1 سال نکل گیا. اس لیے ضروری ہے کہ آپ خود کا محاسبہ کریں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ 2021 میں کیا کیا. آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، خود کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ڈی جے ویجے لگا کر، کڑائی اڑائی لگا کر ہم پکنک منانے کو جائے. میرے بھائیو یہ غلط چیزیں ہیں. آپ سے امید کرتا ہوں جتنے بھی لوگوں تک میری بات پہنچ رہی ہے، آپ پکنک منانے کو نہیں جائیں گے. ہاں تو دو چیز، غیروں کا کلچر، غیروں کی نقالی کرنا ہمیں چھوڑنا ہے، یہود و نصارہ کے نقش و قدم پر ہمیں نہیں چلنا ہے. اور تیسری چیز، قرآن اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا، مضبوطی کے ساتھ تھامنا. اب آئیے چوتھی چیز، اگر خود کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ان بچوں کو ذرا روکیے گا، ان بچوں کو ذرا روکیے. اور چوتھی چیز کیا جانتے ہیں؟ اگر آپ خود کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، سماج کے اندر سے برائی کو مٹانا چاہتے ہیں، سماج کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں،
تو چوتھی چیز ہمارے لیے اور آپ کے لیے امپورٹنٹ اور ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر سے دنیا کی محبت کو نکال دیں. یہ دنیا کی محبت کو نکال دیں. یہ چوتھی چیز ہے, دنیا کی محبت. کیوں؟ جب تک آپ اپنے اندر سے دنیا کی محبت نہیں نکالیں گے تب تک آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوگا. میرے بھائی, دنیا کی محبت یہ بڑا خطرناک چیز ہے. یعنی دنیا کی محبت مطلب دنیا ہی کے لیے سب کچھ کرنا, آخرت کو بھول جانا. جیسے ہم اور آج آپ بھول چکے ہیں, دنیا ہی کو ہم اور آپ سب کچھ سمجھتے ہیں. ہمارا اٹھنا, ہمارا چلنا, ہمارا پھرنا, ہماری تجارت, ہمارا بزنس, ہمارا لین دین, تمام چیزیں آج دنیا کے لیے ہو رہی ہے میرے بھائیوں. اس لیے شیر شاہی والوں, پتا نہیں آج کے بعد پھر دوبارہ کب آپ لوگوں کے سامنے آنے کا یا بولنے کا موقع ملے گا. اس لیے میں آپ سے بارہا گزارش کر کے جانا چاہتا ہوں, اگر آپ خود کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اندر سے دنیا کی محبت کو نکال دیجئے. میرے بھائیوں, جس طرح اللہ کا ڈر اگر آپ اپنے اندر پیدا کر لینے سے آپ برائی سے بچ جائیں گے, اس طرح جب تک آپ دنیا کی محبت کو آپ اپنے اندر سے نہیں نکالیں گے تب تک دنیا بھی آپ کی بدتر ہو جائیں گی, اور انشاءاللہ ہو سکے تو آپ کی آخرت بھی آپ کی بدتر ہو جائیں گی. اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں, دنیا کی محبت کو آپ اپنے اندر سے نکالیے. یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں, بس اتنا سمجھیے کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ دنیا کی حیثیت تو یہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینہ. اللہ کہتا ہے لوگو جان لو, یہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے کھیل اور تماشا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہم کتنے بیوقوف ہیں نا, اللہ اکبر, ہم کتنے پاگل ہیں نا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بار بار کہہ رہے ہیں کہ دنیا تمہارے لیے دھوکہ ہے, دنیا کی زندگی کھیل ہے, دنیا کی زندگی تمہارے لیے فریب ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اس کے باوجود بھی ہم مسلمانوں کو کون سمجھائے کہ آج ہم دنیا دار بن بیٹھے ہیں. دنیا دار بن, دنیا دنیا دنیا. میرے بھائیو, دنیا ہٹائیے, دنیا کی محبت کو نکالیے, ابھی نکالیے دنیا کی محبت کو. یہ دنیا ہمارے لیے اور آپ کے لیے کسی کام کے نہیں ہے. دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ آئیے وہ حدیث بھی آپ سنتے جائیے. اے لوگوں, دنیا دنیا کرنے والوں اور دنیا ہی کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کرنے والوں, دنیا ہی کے لیے, دنیا ہی کے عیش و آرام کے لیے اپنے آپ کو برائی کی طرف, گناہ کی طرف دھکیلنے والوں, سنو دنیا کی حیثیت کیا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی راستے سے جا رہے ہیں, امپورٹنٹ حدیث سنیے. نبی راستے سے جا رہے ہیں, نبی کے ساتھ صحابہ کرام بھی موجود ہیں. راستے کے کنارے میں ایک مردہ بکری کا بچہ بنگلہ میں جن کو چھاگول بولتے ہیں, ایک بکری کا بچہ مردہ پڑا ہوا ہے. اللہ کے نبی ٹھہر جاتے ہیں, صحابہ بھی ٹھہر جاتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ دیکھو یہاں پر ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہوا ہے, کیا تم میں سے کوئی چاہے گا اس کو 1 درہم میں خریدنا؟ کیا تم میں سے کوئی اس مردہ بکری کے بچہ کو خریدنا چاہے گا؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں یہ اللہ کے نبی یہ بکری کا بچہ تو مرا ہوا ہے, یہ اللہ کے نبی یہ بکری کا بچہ تو مرا ہوا ہے اور آپ اس کو خریدنے کی بات کر رہے ہیں. اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو اس کے کان چھوٹے چھوٹے ہیں. یعنی اس وقت جس بکری کے بچے کا یا جس بکری کا کان چھوٹا ہوتا اس کو عیب سمجھا جاتا تھا, عیب سمجھا جاتا تھا. اللہ کے نبی یہ بکری کا بچہ مرا ہوا ہے اور اس کے کان بھی چھوٹے چھوٹے, ہمارے لیے کسی کام کا نہیں ہے, ہم اس کو خریدنا پسند نہیں کرتے. آپ کو سمجھاؤں, اگر کوئی کلیہ چوک مارکیٹ میں آپ سے کہہ رہے ہو بھائی آپ مٹن بریانی کھاتے ہیں, بولا ہاں بڑے شوق سے کھاتا ہوں, بول رہا خرید لیجئے, بولا نہیں اتنا پیسہ کہاں ہے, 800 روپیہ کے جی مٹن کا, 800 روپیہ ملتا ہے نا, 800 روپیہ کے جی کہاں سے خریدوں, اتنا پیسہ نہیں ہے. ارے آپ کو پیسہ نہیں دینا ہے, آپ فری میں لے کے جائیے. میرے گوڈاؤن میں یعنی میرے دکان کے پیچھے گوڈاؤن میں ایک بکری جو ہے مری ہوئی ہے, ایک بکری کا بچہ مرا ہوا ہے, بکری مری ہوئی ہے, اس کو اٹھا کے لے کے جائیے آپ مٹن بریانی. آپ اس کو جوتا سے سواگت کیجیے گا کہ نہیں کیجیے گا کہ کم بخت تم مجھے مری ہوئی بکری دینے کی بات کرتا, کہ میں اتنا بھی نیچا ہوں کہ مری ہوئی بکری جا کر میں کھا لوں؟ نہیں, پھینک اس کو باہر, یہ بھی کوئی کام کی چیز ہے؟ آپ کی نظر میں ایک مری ہوئی بکری یا مرا ہوا بکری کا بچہ اس کی کوئی حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت آپ لینا چاہیں گے؟ اگر آپ کو کوئی فری میں دینا چاہے تو کیا آپ اس کو گھر میں لا کر مٹن بریانی کھانا پسند کریں گے؟ نہیں کریں. تو اسی طرح صحابہ کہتے اللہ کے نبی یہ بکری کا بچہ ہمارے لیے کسی کام کا نہیں ہے. تب اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ
جس طرح یہ بکری کا بچہ، یہ مرا ہوا بکری کا بچہ تمہاری نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، تمہاری نظر میں کوئی ویلو نہیں رکھتا ہے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ یہ دنیا اللہ کی نظر میں گئی گزری ہے، یہ دنیا بھی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ جس طرح تمہاری نظر میں یہ بکری کا بچہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اسی طرح اس سے بھی کئی گنا زیادہ یہ دنیا اللہ کی نظر میں گئی گزری ہے، یہ دنیا اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اس کے باوجود بھی آج ہم دنیا کے پیچھے پاگل ہیں، ہمیں صرف دنیا چاہیے، اور دنیا کے لیے اگر ہمیں چوری کرنا پڑے چوری کروں گا، سود کھانا پڑے۔ اب دیکھیں ہمارے سماج میں برا مت ماننا، اصلاح معاشرہ میں ہمارا کردار، یہ میرا عنوان اس لیے بول کے جا رہا ہوں، ایک سودی کاروبار ہوتا ہے۔ سود سمجھتے ہیں نا؟ آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ سود، اللہ اکبر، اتنا خطرناک گناہ ہے، اتنا خطرناک جرم ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس سود کھانے والوں، لین دین کرنے والوں، جو آج ہمارے سماج میں یعنی پنپ رہا ہے جو سود اور جو سود کی برائی پنپ رہی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں کہ اگر کسی گاؤں میں سودی کاروبار ہوتا ہے تو اس گاؤں کے اوپر اللہ کا عذاب آنا حلال ہو جاتا ہے، اللہ کا عذاب آنا حلال ہو جاتا ہے۔ صحیح حدیث ہے میرے بھائیوں، سود اتنا خطرناک جرم ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی ایک درہم سود کھائے تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی 36 مرتبہ غلط کام کرے، 36 مرتبہ منہ کالا کرے، 36 مرتبہ زنا کرے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور ایک مسئلہ یاد رکھے گا، شارٹ کٹ میں سمجھا کے جاتا ہوں میں آپ کو، سود اتنا خطرناک گناہ ہے، سود اتنا خطرناک جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے قرآن کریم کے اندر یہ کہتا ہے کہ میرے بندو سودی کاروبار کو بند کرو، سودی لین دین بند کرو، سود کھانا بند کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، شیر شاہی والو خود کو بڑا سیانہ سمجھتے ہو، تم سودی کاروبار بند نہیں کرو گے، دنیا والوں میرے بندو خود کو بڑا بہادر سمجھتے ہو، میں نے منع کیا، تمہیں وارننگ دی کہ سود کھانا بند کرو، اس کے باوجود بھی تم سود کھاؤ گے، اس کے باوجود بھی تم سودی کاروبار کرو گے، تو جاؤ تمہارے لیے اعلان کرتا ہوں کہ تو میرے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہو جا۔ اللہ اکبر، اتنا خطرناک جرم ہے۔ کسی اور گناہ کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا قرآن میں کہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن سود اتنا خطرناک ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم سودی کاروبار کو بند نہیں کرو گے، سودی کاروبار کو نہیں چھوڑو گے تو میرے ساتھ اور میرے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا آپ کے پاس اتنی قوت ہے؟ کیا آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر سکے؟ میرے بھائیو، تو کیوں سودی کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ دنیا کے لیے کرتے ہیں، پیسہ آئے گا، گھر بنائیں گے، زمین خریدیں گے، پراپرٹی بڑھے گی، دولت بڑھے گی، بینک بیلنس، سب تو دنیا ہی کے لیے ہو رہا ہے میرے بھائیو۔ دنیا کو چھوڑیے میرے بھائیو، دنیا سے آپ کو ایک دن رخصت ہونا ہے، رخصت ہونا ہے میرے بھائیو۔ ذرا اس حدیث پر بھی ذرا غور کر لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دنیا میں زندگی گزارتے تھے۔ پھر آپ کے سامنے ایک لمبی حدیث میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا۔ دنیا کی محبت ضروری ہے، دنیا کی محبت اپنے دل سے نکالنا، ورنہ ہماری اور آپ کی اصلاح نہیں ہوگی میرے بھائیو، ہم گناہوں سے نہیں بچ پائیں گے۔ ترمذی کی صحیح حدیث ہے، دنیا کی زندگی پر آپ بھی نظر ڈالیے اور نبی کی زندگی پر بھی نظر ڈالیے میرے بھائیوں۔ ترمذی کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی جس چٹائی کے اوپر لیٹا کرتے تھے وہ چٹائی کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی جب چٹائی کے اوپر سوتے تھے، چٹائی کے اوپر لیٹتے تھے، تو لیٹنے کی وجہ سے، سونے کی وجہ سے نبی کی پیٹھ پر چٹائیوں کا نشان پڑ جایا کرتا تھا۔ اس چٹائی کے اوپر لیٹنے کی وجہ سے، سونے کی وجہ سے نبی کی پیٹھ کے اوپر چٹائیوں کا نشان پڑ جایا کرتا تھا، نشانی آ جایا کرتی تھی۔ جب صحابہ نے دیکھا، صحابہ نبی کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، کیا آپ کے لیے ایسا بستر کا انتظام نہ کر دوں؟ یا اللہ کے رسول، کیا آپ کے لیے
ایسا بستر کا یا ایسی چٹائی کا انتظام نہ کر دوں کہ جس کے اوپر لیٹنے کی وجہ سے, سونے کی وجہ سے آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو, آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. میرے بھائیوں, پھر اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ دنیا دنیا کرنے والوں, دنیا کے لیے خود کو ہلاکتی میں ڈالنے والوں, دنیا کے لیے خود کو بربادی کے راستے پر ڈالنے والوں, نبی نے بیان فرمایا, اے میرے صحابہ, تم یہ کہتے ہو کہ میرے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کر دو. یاد رکھو, میں نرم گرم بستر کو لے کر کیا کروں؟ میں ایسے بستر کے اوپر سو کر کیا کروں؟ میں تو اس دنیا کے اندر اس مسافر کی طرح آیا ہوں. کون مسافر؟ جو راہ چلتے ہوئے اپنی منزل پہنچنے سے پہلے جب تھک جاتا ہے, جب سستا جاتا ہے, تو کسی سایہ دار درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام فرماتا ہے, تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہے, اور آرام کر لینے کے بعد, تھوڑی دیر سستا لینے کے بعد اپنی منزل کی طرف نکل جاتا ہے. اے میرے صحابہ, میں بھی اس دنیا کے اندر اسی مسافر کی طرح آیا ہوں. میں تو یہاں پر چند دنوں کا مہمان ہوں. یہ دنیا میرا اصل ٹھکانہ نہیں, یہ دنیا میری اصل جگہ نہیں. اس دنیا سے رخصت ہو کر مجھے اپنی آخرت کی طرف, یعنی اپنا اصل ٹھکانہ کی طرف جانا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. میرے بھائیوں, یہ دنیا اصل ٹھکانہ نہیں ہے, اس لیے دنیا کی محبت کو آپ اپنے اندر سے نکالیے. یہ دنیا کی محبت بڑا خطرناک چیز ہے میرے بھائیوں. اور آپ جانتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے زوال کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی تو دنیا کی محبت وجہ بتائی. میرے بھائیوں, دنیا کی محبت وجہ بتائی. وہ حدیث بھی آپ کے سامنے میں رکھ دینا چاہتا ہوں. بہت بار سنے ہوں گے حدیث بہت مشہور حدیث ہے. آپ تو سنتے ہیں لیکن عمل کہاں کرتے ہیں. آئیے پھر میں وہ حدیث میں آپ کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی محبت کتنی خطرناک چیز ہے. حدیث ابو داؤد کی حدیث ہے. حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث پر ذرا غور کیجئے. حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دنیا کی محبت. آج کیوں جوتا کھاتے ہیں؟ کوئی سوال پوچھے گا آپ سے, اے مسلمان کیوں جوتا کھاتے ہو؟ کیوں ذلت کی زندگی گزارتے ہو؟ کیوں ظلم و ستم کے چکی میں آج تم پس رہے ہو؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج تمہارے اندر دنیا کی محبت موجود ہے. حدیث پر ذرا غور کیجئے. اللہ کے پیارے رسول بیان فرماتے ہیں, ابو داؤد کی لمبی حدیث ہے, یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی کساتها فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل ولینزعن اللہ من صدور عدوکم المہابۃ منکم وليقذفن اللہ فی قلوبکم الوہن فقال قائل یا رسول اللہ وما الوہن قال حب الدنیا وکراہیۃ الموت. اسی طرح امام ابو داؤد کے اندر اس حدیث کو لے کر آتے ہیں. نبی نے 1400 سال پہلے یہ بیان فرمایا تھا, اے لوگو, ایک ایسا انقریب ایک ایسا زمانہ آئے گا, انقریب ایک ایسا دور آئے گا کہ دشمن قوم تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے لوگ دسترخوانوں کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. یعنی دشمن قوم تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. یہ لوگ جو آج ٹوٹ پڑ رہے ہیں, نام نہیں بتانے کا, یہ لوگ جو آج ٹوٹ پڑ رہے ہیں میرے بھائیو, کیا حیثیت ان کی, کیا اوقات ہے ان کی میرے بھائیو؟ کوئی ویلو ہے ان لوگوں کی؟ ٹکلا فکلا کہاں سے آ جاتا ہے, کیا ہے یہ لوگ؟ لیکن میرے بھائیوں, آج وہ لوگ مسلمانوں پر چڑھ کر بات کرتے ہیں. آج کچھ دن پہلے دیکھیے, سرے عام مسلمانوں کو قتل کرنے کی دھمکی دی. وہ لوگ بتا سکتے, ہم نہیں بتا سکتے. وہ لوگ بتا سکتے, مولوی مدرسہ میں پڑھنے والے پڑھانے والے لوگ حقیقت نہیں بول سکتے. دیش کے لیے یعنی اپنے حق کی بھی بات نہیں کر سکتے. میرے ساتھ ایسا ہوا تھا میرے بھائیوں, آن ریکارڈ میں بات کرتا ہوں. لال گولا آپ کا یہاں سے کچھ ہی دوری پر ہے. لال گولا آپ کا مدرسہ ہے, مقیم نگر مدرسہ, وہاں جلسہ تھا. مان لیجیے کل جلسہ ہے, آج میرا جلسہ مدنا پور کھڑگپور میں ہے. مجھے وہاں پکڑ لیا گیا. کیونکہ وہاں پر میرا موضوع تھا موجودہ مسلمانوں کی موجودہ حالات کے اوپر. میں بیان کر رہا تھا, مجھے پکڑ لیا گیا کہ میں بھڑکاؤ بھاشن دے رہا ہوں وہاں پہ. میرے بھائیوں, ایک دن کے بعد مجھے چھوڑا گیا وہاں سے. ایسا ہوتا ہے, ہم نہیں بتا سکتے. وہ کہیں ملا مارو, ملا پکڑو, ملا کاٹو, ان کی گردنیں کرو, یہ کرو وہ کرو, ان کے بارے میں کیا کہنا سب جانتے ہیں. تصویر کسی میں کیا کرو حالات کی. لیکن جو میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں, آج کیوں دوسرے قوم کے لوگ ہمارے اوپر کیوں چڑھائی کر رہے ہیں, چڑھ کر بات کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے تو پہلے ہی پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ایسا ہوگا. صحابہ نے پوچھا, فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ,
अल्लाह के रसूल, जब दुश्मन लोग हमारे ऊपर टूट पड़ेंगे, जब दूसरी कौम उम्मत मुस्लिमा के ऊपर टूट पड़ेगी, तो क्या मुसलमानों की तादाद कम होंगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया था नहीं, बल अंतुम यौमइदिन कसीर, नहीं, तुम्हारी तादाद तो बहुत ज्यादा होगी। शॉर्टकट में समझाओ, फिर ऐसा क्यों होगा? फिर ऐसा क्यों होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि तुम्हारे अंदर अल्लाह तबारक व तआला वहन डाल देगा, यानी तुम्हारे अंदर वहन, बीमारी पैदा हो जाएगी। सहाबा ने पूछा, फकाल काइलुन, सवाल करने वाला ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह वमल वहन, ये वहन क्या है? ये वहन क्या है? कैंसर तो जानते हैं, तमाम बीमारियां तो जानते हैं, ये वहन क्या है? वो वहन कैसी बीमारी है? अल्लाह के नबी ने फरमाया था, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। लोगों, जब तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाएगी, तब तुम क्या होगे? जलील हो जाओगे, रुस्वा हो जाओगे। एक तो ये कि जलील हो जाओगे, और दूसरा ये कि तुम गुमराह हो जाओगे, तुम दीन से हट जाओगे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीका को तुम छोड़ दोगे दुनियादारी में, और तुम दुनिया परस्त हो जाओगे। इसलिए मेरे भाइयों, समाज के अंदर से समाज की इस्लाह के लिए और खुद की इस्लाह के लिए ये जरूरी है कि हम अपने अंदर से दुनिया की मोहब्बत को निकाल दे, दुनिया की मोहब्बत को खत्म कर दे, क्योंकि ये दुनिया के अंदर हम और आप चंद ही दिनों के लाए हैं, क्योंकि दुनिया को छोड़कर हमें और आपको जाना है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया है कि हर इंसान को मौत आनी। आज मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरे बगल में शेखुल हदीस मौलाना इस्माइल अलियावी साहब हफिज़हुल्लाह बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, सबको मरना है। ये दुनिया, जिस दुनिया के चक्कर में आज आप अपने आखिरत को तबाह कर रहे हैं, जिस दुनिया के चक्कर में आप अपने आप को हलाकत और बर्बादी में डाल रहे हैं, मेरे भाइयों, ये दुनिया से हमें और आपको रुखसत होना है, इस दुनिया से हमें और आपको जाना है। आयत देखिए, अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि तुम्हें मरना होगा। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर इंसान को मरना होगा, हर इंसान के पास एक ना एक दिन मौत आएगी। और मौत की कोई गारंटी है? बता सकते हैं? सुन रहे मेरी बात? मौत की कोई गारंटी है? आप ही के कलिया चौक की एक मिसाल में देकर जाना चाहता हूं, बस मिसाल कि मौत की कोई गारंटी नहीं। आज मौलवी तनवीर है, कल मेरा प्रोग्राम कटिहार कुमारीपुर सोहरा डंगी में कल मेरा प्रोग्राम है। वो लोग उम्मीद लगाए कि कल मौलाना तनवीर आएंगे, उनका बयान होगा, उनकी तकरीर होंगे, हम सुनेंगे। मेरा भी दिल करता है कि मैं भी चाहता हूं कि मैं कल उन प्रोग्राम में जाऊं, जाने के बाद मैं तकरीर करूं, लोग मुझे सुने। मैं भी चाहता हूं, वो लोग भी चाहते हैं, लेकिन क्या गारंटी? इसकी कोई गारंटी? हो सकता है कि मैं तकरीर करके निकलूं, मैं गाड़ी में बैठूं और गाड़ी से चलूं और रास्ते में कहीं पर मेरा एक्सीडेंट हो जाए। मौत की कोई गारंटी नहीं। एक मिसाल में देना चाहता हूं, कौन नहीं जानते हैं कारी मुबस्सिर साहब को? कारी मुबस्सिर साहब को कौन नहीं जानते मेरे भाइयों? सब जानते हैं कारी मुबस्सिर साहब को। यहाँ बहुत दिन तक वो पढ़ाए भी है आपके मदरसे में। कारी मुबस्सिर साहब मेरे भाइयों, कुछ गुज़श्ता सा 1 साल भी शायद नहीं हुआ होगा सर। देखिए क्यों मैं ये मिसाल दे रहा हूं। उस दिन ना मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई थी मेरे भाइयों। कारी साहब बड़ी मोहब्बत करते थे मुझसे, बच्चे की तरह मोहब्बत करते थे। हमारे इलाके में कहीं भी जाते थे, मेरा घर में रुकना, मेरा फ्लैट में रुकना, मैं उनके घर में आता था, रुकता था, खाता था। अपने प्रोग्राम में हर साल मुझे बुलाते थे, बड़ी मोहब्बत थी कारी साहब से। क्या हुआ, 1 साल भी नहीं हुआ, चूड़ी वाला मोड़ में मेरा और कारी साहब का प्रोग्राम था। मैं मिसाल देकर जरा तक आपके अंदर ये एहसास पैदा हो जाए कि हाँ मौत किस तरह आती है। मेरा और कारी साहब का चूड़ी वाला मोड़ में प्रोग्राम था, लास्ट प्रोग्राम 2 दिन का प्रोग्राम था। पहला दिन भी मैं था, दूसरा दिन भी मैं था। तो पहला दिन प्रोग्राम करके मैं वहीं पे ठहर गया। दूसरा दिन कारी साहब को आना था, कारी साहब की तकरीर होनी थी, मेरी तकरीर होनी थी। मैं ही सोया हुआ हूँ। मैंने कमेटी से पूछा मेरा टाइम कितने बजे है? बोला कि आपका टाइम लगभग 10:30 बजे है। मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं आराम करता हूँ, रात को नींद नहीं आई है, मैं आराम करने के लिए दूसरी जगह में चला गया। मैं सोया हुआ हूँ। अचानक कमेटी में से एक आदमी आया, कहा कि साहब जल्दी चलिए, जल्दी चलिए, लोग सब भाग रहे हैं, जल्दी चलिए। मैंने कहा लोग भाग रहे, क्या हुआ? बोला कारी साहब तकरीर नहीं कर पा रहे। मैंने कहा कैसी बात करो, कारी साहब तकरीर नहीं कर पा रहे? बोला नहीं, कारी साहब की जो है आवाज बैठ गई है। मैंने कहा चलो भाई, मुकर्रिर ऐसा होता है, 2-2 घंटा बोलना, 2.5 घंटा बोलना, हर रात को बोलना, हर रात को जागना, हो सकता है परेशानी आ सकती है, हम लोगों की भी आवाज कभी ना कभी बैठ जाती है। तो फिर मैंने फौरन कोट उट चढ़ाए, शेरवानी पहने, टोपी ओपी लगा के मैं स्टेज पहुंचा। जब टाइम लगभग हो रहा था 9, 9:30 इस तरह टाइम हो रहा था रात के, मैं वहां पहुंच गया। पहुंचने के बाद मुझे देखकर कारी साहब उतर गए स्टेज से, सलाम कलाम किए कारी साहब से। मैंने कहा कारी साहब आपको क्या परेशानी है, आपको क्या हुआ, सुनिए कारी साहब आपको क्या हुआ? बोला कि कुछ नहीं हुआ, बस आवाज बैठी हुई है, आवाज बैठी हुई है। मैंने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं देखता हूँ।
قاری صاحب وہاں سے چل دیے. رات کو میں نے وہاں تقریر کی. پھر رات کو مجھے سمسی جانا تھا. سمسی سے پھر مجھے گلاب گنج آنا تھا. گلاب گنج آپ ہی کے کلیا چوک میں گلاب گنج مجھے آنا تھا. کل رات کے پروگرام کے لیے مجھے آنا تھا. میں سمسی چلا گیا. جانے کے بعد لگ بھگ 3 بجے ظہر کی نماز پڑھ کے میں سویا ہوا ہوں, کھانا وانا کھا کے کہ اٹھوں گا عصر کی نماز پڑھ کے کچھ دیر کے بعد میں پروگرام میں نکل جاؤں گا. اتنے میں سویا ہوا ہوں کہ کلیا چوک سے بار بار میرے موبائل میں فون آ رہے. سب کوئی مجھے فون کرے بار بار, بہت بار فون آئے. تو میں نے کہا مسئلہ کیا ہے. میں نے فون ریسیو کیا. فون ریسیو کرنے کے بعد میں نے بتایا بھائی کیا ہوا. بول رہا کہ قاری صاحب کچھ دیر پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. انا للہ و انا راجعون. قاری صاحب جہاں پر بھی ہو اللہ تو ان کو جنت, ان کے لغزشوں کو, ان کے گناہوں کو معاف فرما کر تو ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. پھر اللہم آمین. ایسا محسوس ہوا کہ پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی میرے بھائیوں. کھڑا ہونے کی اب طاقت نہیں رہے. ایسا لگ رہا ہے سن کے کہ اب میں زمین پر گر پڑوں گا. کیونکہ جو انسان اتنا لمبا چوڑا ہٹا کٹا, کل رات میں نے ان کے ساتھ بات کی, کل رات میں نے ان کے ساتھ ایک جلسے میں موجود رہا, کل میں نے ان کے ساتھ سلام کلام کیا, اور آج وہ انسان اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے. کل مجھے بھی جانا پڑے گا, کل آپ کو بھی جانا پڑے گا میرے بھائیوں. سب کو اس دنیا سے ودا ہونا ہے, سب کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. جب دنیا سے چلا جانا ہے تو پھر دنیا کی محبت کے لیے اپنے آخرت کو کیوں تباہ کرنا ہے میرے بھائیوں. اس لیے ضروری ہے کہ دنیا کی محبت کو آپ اپنے اندر سے نکالیے میرے بھائی. قاری صاحب چلے گئے نا, اتنی محنت کرنے کے بعد گھر بنائے, رہنے کے لیے ایک ٹھکانہ بنائے. کون رہ رہے گھر میں؟ قاری صاحب تو چلے گئے, چل دیے. نہ گھر لے جا پائے, نہ پیسہ لے جا پائے, کچھ بھی, چلے گئے. جو اعمال کیے تھے قاری صاحب آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو عمل کیے تھے بس وہی ساتھ لے کر گئے. اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے میرے بھائیوں, دنیا کی محبت کو نہ آپ اندر سے نکال دیجیے. جب دنیا کی محبت آپ کے اندر سے نکل جائے گی تو یقیناً آپ کامیاب ہو جائیں گے. یہ 4 چیزیں ہو گئی, اور 5 چیزیں 5 منٹ کے اندر میں اختتام کروں گا کیونکہ 12 بجنے کو ہے, میرا بھی 2 گھنٹہ ہونے کو ہے. اور 5 نمبر چیز یہ ہے کہ اگر خود کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, برائی سے بچنا چاہتے ہیں, سماج کو برائی سے پاک کرنا چاہتے ہیں, تو میرے بھائیوں ضروری ہے کہ آپ 5 وقت نماز کا اہتمام کریں. 5 وقت نماز کا اہتمام کرے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نماز کے تعلق سے فرماتا ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے, ایک ایسی چیز ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ انسان کو فحش اور منکر اور ناپسندیدہ کاموں سے روک دیتی ہے. آج بہت سارے ہمارے نوجوان بھائی ہیں جو نماز سے دوریت اپنائے ہوئے ہیں, دوری اختیار کیے ہوئے ہیں. میرے مائیں اور بہنیں, میں آپ سے بھی گزارش کر جانا چاہتا ہوں, میری جتنی بھی باتیں کی آپ عمل کیجئے, اور خاص طور پر جو میری جو مائیں اور بہنیں ہیں, میری بہنوں سے میری گزارش ہے, میری بہنیں نماز کا اہتمام ضرور کریں, نماز پڑھا کریں. اگر آپ نماز پڑھیں گے نا, دنیا کی برائی سے آپ بچ جائیں گے, اور آپ دنیا کے فتنوں سے بھی اور فحش کاموں سے, منکر کاموں سے آپ بچ جائیں گے. یہ 5 چیزیں تھی جو میں نے آپ لوگوں کو سمجھانا چاہا. 2 گھنٹہ میں نے جس مضمون کے اوپر میں نے آپ لوگوں کے سامنے بات کی, وہ میں نے پہلے کہا کہ اصلاح معاشرہ میں ہمارا کردار, اور میں نے پھر یہ کہا کہ اس سماج کی اصلاح کے لیے, ابھی ختم نہیں کیا ہوں, کہ سماج کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے خود کی اصلاح کریں. جب تک ہم خود کی اصلاح نہیں کریں گے ہمارے سماج کی اصلاح نہیں ہوگی. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج پاک صاف ہو جائے, گناہوں سے ہمارا سماج یعنی پاک ہو جائے, لیکن خود کو اصلاح کرنا کوئی نہیں چاہتے. اس لیے میں نے کہا کہ سماج ہم سے اور آپ سے بنتا ہے. آپ خود کی اصلاح کیجئے, انشاءاللہ سماج کی اصلاح ہو جائے گی. خود کی اصلاح کیسے کریں گے, خود کو برائی سے کیسے بچائیں گے, میں نے 5 چیزیں آپ کے سامنے بتائی. پہلی چیز تقوی اختیار کیجئے, اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کیجئے, جس کے تعلق سے میں نے بہت ساری حدیثیں, بہت ساری قرآنی آیات, میں نے بہت سارے مستند واقعات میں نے آپ کے سامنے لائے. پھر دوسری چیز میں نے کہا کہ آپ غیروں کی نقالی کرنا چھوڑ دیں, نبی جس طرح زندگی گزارنے کا حکم دے اس طرح آپ زندگی گزاریں. پھر میں نے آپ سے تیسری نمبر چیز کہا کہ آپ قرآن اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے. تھامنے کا مطلب ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کریں قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کریں. ایسا بھی نہ ہو کہ آپ اچھا عمل کر رہے ہیں لیکن وہ قرآن حدیث کے اندر موجود نہیں, جیسے آج بہت سارے مسلمان بھائی ہیں جو باپ دادا کرتے تھے اس لیے وہ کرتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. قرآن اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے, نبی نے فرمایا آپ گمراہ نہیں ہوں گے. اور چوتھی چیز میں نے آپ کو بتایا, دنیا کی محبت کو آپ اپنے اندر سے نکال دیجئے. اور 5ویں چیز نماز کا آپ اہتمام کریں. یہ 5 چیزیں تھی جو میں نے اپنے موضوع کے حساب سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو تمام کو ان 5 چیزوں پر عمل کرنے کی تو توفیق عطا فرما. الہ العالمین
کہ ان تمام کو ان 5 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، جس مقصد سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے تو اگر مقصد نیک ہو تو اس کو پوری کرنے کی تو توفیق عطا فرما۔ یہ الہ العالمین تو ہم تمام کو اس راستے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس راستے پر چلنے پر دنیا میں بھی ہمارے لیے کامیابی ہو اور ہمارے لیے آخرت میں بھی کامیابی ہو۔ اور سامعین، جاتے جاتے 4 منٹ کا وقت ہے، میں کبھی نظم نہیں پڑھتا ہوں، لیکن جب آج لاسٹ میں دنیا کی بات کی تو ایک نظم کی، میں 3-4 لائن آج پڑھ کر میں آپ لوگوں کے سامنے سے ودا ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔